محترم حضرات و خواتین، جناب عارف خان صاحب اپنی کارگزاری و تجربات اور ملفوظات سے عوام الناس کو مستفید کرتے ہوئے نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی محترم، بزرگوں اور دوستو، ہمارے اعمال کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے، علماء اکرام بتلاتے ہیں کہ نیت یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے بخاری شریف جو حدیث کی ایسی کتاب جس کو پڑھے بغیر دنیا کے اندر کوئی عالم نہیں بن سکتا، تو حضرت نے اس کی شروعات جو کی ہے، سب سے پہلی حدیث جو لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اتنی قیمتی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر مجتمع کیا، اکٹھا کیا اور دین کی نسبت پہ ہماری ملاقات کروائی، ورنہ ہم کہاں، آپ کہاں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سارے ایمان والوں کو ایک جگہ اکٹھا اپنے دین کی نسبت پہ کیا۔ تو اتنی قیمتی مجلس میں ہم اگر اپنی نیتوں کو درست نہیں کریں گے تو فرمایا کہ سب ضائع ہو جائے گا۔ نیت تین قسم کی بتلاتے ہیں، ایک تو نیک نیت جس کے اوپر اللہ نے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں، جزا کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، یہ نیک نیت پر ہے۔ اور دوسری نیت بتلائی کہ بدنیتی، جس کے اوپر پکڑ ہے، سزا ہے، عذاب ہے۔ اور تیسری نیت جو بتلائی ہے وہ بے نیتی ہے، کہ آدمی نے کوئی نیت ہی نہیں کیا، نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا۔ تو یہ تین نیتیں بتلاتے ہیں، تو اس میں سے ہمیں جو ہے نیک نیتی کرنی ہے۔ نیک نیتی یہی ہے کہ ہم محض اللہ کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے کریں گے ویسے یہ نیت۔ میں راستے میں بھی آ رہا تھا، ہماری جماعت جو ہے باغل کوٹ گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ہمارے حلقے کی ایک جماعت کام کر رہی ہے، تو اس سے ہم نصرت کے لیے گئے تھے۔ کل ہم لوگ وہاں پہنچے، پرسوں پھر جو ہے ہم یہاں کا رخ لیا، یہاں بھی جماعت ہے ہماری۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ عارف بھائی چلیے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہاں بلایا جا رہا ہے اور وہاں پر جوڑ رکھا گیا ہے اور آپ کی بات طے ہے، مشورے سے طے ہوئی ہے، تو چلنا ہے۔ تو بھاگل کوٹ سے ہم یہاں جب آ رہے تھے تو راستے میں مجھے فون آیا مدینے سے، ہمارے ایک دوست ہیں ابراہیم بھائی جو یہیں کے رہنے والے، آپ کے دھاڑواڑ کے، تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خدمت کرتے ہیں ہماری۔ تو فون کیا، سلام دعا کی، کہا کہ عارف بھائی آپ دھاڑواڑ جا رہے ہو، آج آپ کی بات طے ہے۔ ہم کو یہاں پتہ چلا، میں دھاڑواڑی میں رہتا تھا، اور بہت ساری مطلب انہوں نے یہاں کی فضیلت بیان کی، کام کے بارے میں بتلایا۔
مجھے تعجب ہوا یار یہ کیسے وہاں کیسے پتہ چل گیا لوگوں کو، مدینے بات پہنچ گئے کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ پھر سعودی سے جو ہے مکہ سے ایک دوست ہیں ہمارے بامبے کے، انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی، پوسٹ کیا واٹس ایپ پہ، دیکھا تو اس کے اندر میری تصویر پہلے زمانے کی، زمانہ جاہلیت کی، اور ابھی کی ایک تصویر، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج عارف خان کا بیان ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا یار یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ ہمارے کام میں ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ ہمارے کام کے اندر اخلاص ہے، ہمارے کام میں للہیت ہے، ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور وہ تو ہر حال میں ہر بات کو جانتا ہے۔ ہمارے کام کے اندر پبلسٹی نہیں ہے، پوسٹر لگانا ہے نا، پبلسٹی کرنا میڈیا میں، یہ ہمارے کام میں نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ ہم تو سنت اور شریعت کے مطابق کام کریں گے اور اسی میں نفع ہوگا۔ ہم تو اسی ترتیب سے کام کریں گے جس ترتیب سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوسٹر نہیں لگایا، کون سی بڑی بات تھی؟ جو میڈیا آج آیا ہے، آج جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ کیا اللہ اس زمانے میں نہیں دے سکتا تھا؟ یہ ٹیکنالوجی دی کس نے بھائی؟ ارے بولو نا، اللہ نے دی ہے۔ تو جو اللہ 1400 سال کے بعد دے سکتا ہے وہ 1400 سال پہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھتے اور ساری دنیا میں، سارے عالم میں دین کو پھیلا دیتے؟ اتنی آسان تھی، لیکن اللہ نے ویسے نہیں کیا۔ دین جو آئے گا قربانیوں سے آئے گا، دین جو پھیلے گا وہ مجاہدے سے پھیلے گا، قربانیوں سے پھیلے گا، مشقتوں سے پھیلے گا، تحیز سے نہیں پھیلے گا۔ تحیز سے تو بے دینی پھیلتی ہے، تحیز سے تو جو ہے وہ گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، عیش و آرام کے اندر کیا پنپتا ہے؟ بے دینی پنپتی ہے عیش و آرام کے اندر، ہاں، جو اللہ نے اپنے دشمنوں کو دی تھی، ہاں، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ نے ان کو جو ہے تحیش والی زندگی دی۔ صحابہ کو اپنے دوستوں کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ مجاہدہ، قربانی، تکلیف، پریشانی، بیماریاں، حالات۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین جو پھیلے گا، دین جو آئے گا وہ قربانیوں سے آ جائے، جد و جہد سے آئے گا۔ ہدایت جو ملے گی وہ جد و جہد پہ ملے گی۔ فرمایا نا اللہ پاک نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ تم ہدایت کے لیے جد و جہد کرو گے، قربانی دو گے، مجاہدہ کرو گے، تب ہم تمہارے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ راستے، اللہ نے راہیں، راہ نہیں کہا، راستہ نہیں کہا، راستے۔ I'll open the ways of hidayat for you. For them who will do sacrifice, efforts, قربانی دیں گے، ان کے لیے اللہ۔ سبلنا is a word of plural, it's not a singular word. سبلنا، راستے کھول دیں گے اللہ پاک، کس کے لیے؟ قربانی دینے والوں کے۔ تو قربانی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ ڈال دیا واٹس ایپ پہ، آ گیا، پبلسٹی ہو گئی، ایسے نہیں ہوتی۔ جب چل پھر کر کے محنت کریں گے، ہمارے ہم چلیں گے اپنے علاقوں میں، گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، دعوت دیں گے کہ آج دین کی بات ہوگی، شخصیت کا نام نہیں لیں گے۔ شخصیت پرستی نہیں ہے ہمارے کام کے اندر، شخصیت پہ کام نہیں چلتا ہے، ہمارا کام تو مشورے کا کام ہے، شخصیت کا کام نہیں ہے۔ تو دعوت دیں گے ہم چل پھر کر کے، ہم یہاں اپنے علاقوں میں چلے گی، ہماری چلنے کی دھمک اللہ امریکہ میں سنائے گا، اللہ وہاں ہدایت دے گا۔ ہم یہاں محنت کریں گے، اللہ ہدایت کسی اور علاقے میں دے گا، ہم کو نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا کہ کہاں ہدایت مل رہی ہے، لیکن کیوں مل رہی ہے؟ قربانی، چلنے پھرنے کی وجہ سے۔ یہ پیدل جماعتیں جو چلتی ہیں نا دوستوں، تو ہم کو نہیں پتا کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے کتنے خیر کو وجود میں لاتا ہے اور کتنے شر کو اللہ جو ہے دبا دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ پاک عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے دین کی محنت کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس عذاب کو موقوف کر دیتا ہے، اللہ اس کو روک دیتا ہے، تھام دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی محنت ہے، اور اللہ کو خوش کرنے والی محنت ہے، اللہ کو راضی کرنے والی محنت ہے۔
تو ایسے نہیں ہوگا. تو یہ بات جب میں نے دیکھی مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے خیر بتا دوں گا لوگوں کو بات سمجھ میں. تو بھی اگلی بار اس بات کا دھیان رکھے ساتھی. نہ ہمارے کام کے اندر یہ نہیں ہے پبلسٹی اور یہ شہرت اور یہ شخصیت پرستی. نہیں بھائی, اللہ کے لیے آئے ہیں تو ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ کون آیا ہے, یہ نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ کیوں آیا, کون کہہ رہا ہے یہ بھی نہ دیکھیں, کیا کہہ رہا ہے اس کو لینا ہے, کیا کہہ رہا ہے اس کو لینا ہے. کون کہہ رہا ہے نہیں, کوئی بھی کہہ رہا ہے. ہم تو وہ گندے آدمی ہیں, وہ برے آدمی ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ بھائی مسجد کے پاس جو باہر جو جوتے چپل رکھنے کی جگہ ہے وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. یہ تو اللہ کا دین ہے جس سے جڑے تو اللہ نے ممبروں کے پاس بیٹھا دیا دوست, تو اللہ نے بٹھایا ہے. اپنی تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی یہاں بیٹھے اتنی پاک جگہ پہ. یہ ممبر رسول ہے. اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو, ناچنے گانے والوں کو, بدکار لوگوں کو, سیاہکاروں کو اللہ نے یہاں بیٹھایا. یہ تو تبلیغ کی برکت ہے. ابھی دین آیا نہیں ہے زندگی میں, ابھی تو دین کی بات کر رہے ہیں, صرف دین کی بات کر رہے ہیں. دین اب زندگی میں نہیں آیا ہے. دین کو لانے کے لیے اپنی زندگی میں یہ محنت کر رہے ہیں, طالب علم بن کر کے چل رہے ہیں. ایمان کو بنانے نکلے ہیں دوستو, اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ تو حجت قائم کر دی اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو یہاں بیٹھا کر کے. کل قیامت میں کوئی نہیں کہہ سکے گا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. اللہ نامزد کر کے بتلائے گا, دیکھو ہم نے فلاں کو بھیجا تھا, فلاں کو بھیجا تھا, فلاں کو بھیجا تھا. بادشاہ بھی آ رہا ہے, فقیر بھی آ رہا ہے, امیر بھی آ رہا ہے, غریب بھی آ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے اور داڑھی چھوڑی میں ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی چلے جا 4 مہینے کے لیے اپنی زندگی سنوار لے. ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا, میں جب آیا تو مولانا کہہ رہے تھے کہ زندگی سنوارنے کے لیے اللہ نے دیے. تو بے شک اللہ نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دیے, بلکہ اللہ نے زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دیے. زندگی تو ساری مخلوق گزار رہی ہے, درندے, پرندے, چرندے, پائے چوپائے, سب زندگی گزار رہے ہیں, سب زندگی گزار رہے ہیں. انسانوں میں 2 طبقے ہیں, ایک ایمان والے, ایک غیر ایمان والے. فرمایا غیر ایمان والے بھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ایمان والا فرمایا کہ زندگی گزارے گا نہیں بلکہ زندگی کو بنائے گا, زندگی کو سنوارے گا. کیونکہ اللہ نے زندگی بنانے کے اعتبار سے دی ہے, گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے. بنی ہوئی زندگی کے اوپر اللہ پاک دنیا کے اور آخرت کے فیصلے فرمائیں گے. ماں کے پیٹ میں جو زمانہ ہوتا ہے 9 مہینے کا, وہ بننے کا زمانہ ہوتا ہے دوستو. ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے جو مثالیں دیتے ہیں وہ جامع مثال ہوتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا جو زمانہ ہے وہ بننے کا زمانہ ہے. اگر وہاں نہیں بنے, وہاں بگڑ گئے, تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سائنس, کوئی مالدار, کوئی پیسے والا اس کو نہیں بنا سکتا. ماں کے پیٹ کا اندھا اس کو آنکھ نہیں مل سکتی, ماں کے پیٹ کا بہرا اس کو کان نہیں مل سکتا, اس کو سماعت نہیں مل سکتی, اندھے کو بصیرت نہیں مل سکتی. لولا ہے, لنگڑا ہے, کانا ہے, جو جس نقص وہاں پیدا ہو گیا, فرمایا کہ ساری دنیا مل کے اس کو نہیں دے سکتی. آج لوگ سائنس کی بڑی باتیں کرتے ہیں, سائنس کے نعرے لگاتے ہیں, سائنس سائنس سائنس. کیا ہو گیا, کہاں چلا گیا سائنس؟ ایک ایسی مخلوق, ایک ذرہ مخلوق جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی, ہاں جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی, ساری سائنس فیل ہو گئی, اور پوری دنیا کو اللہ نے لاک لگا دیا, اور پوری دنیا کو یہ بتلا دیا, یہ سمجھا دیا کہ پالنے والے ہم ہیں. تمہاری چیزوں سے, تمہاری نوکری سے, تمہاری فیکٹری سے, تمہارے کاروبار سے, تمہاری کھیت سے, تمہارے باغ سے تم نہیں پلتے, بلکہ پالنے والی ذات ہماری. تم بیٹھو گھر میں, ہم تم کو پال کے دکھائیں گے. لگائے نہیں لگائے 4 مہینے اللہ نے سب کے. کیا تھا, محتاج ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہوگا یا اللہ, کیا ہوگا یا اللہ, کیا ہوگا. ایک جھٹکا دیا, ساری سائنس فیل, ساری سائنس کو فیل کر دیا اللہ نے. کیا ڈھونڈ رہے, بولے ویکسین ڈھونڈ رہے, ابھی تک نہیں پتا ہے ویکسین کا. یہ ہے اللہ کی ذات.
یہی اسی کو اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ جل جلالہ و من والوں نے ساری کائنات کو بتلایا کہ یاد رکھو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنا انٹروڈکشن دیا اللہ نے، رب العالمین، کہ میں سارے عالمین کا پالنے والا ہوں۔ رب المسلمین نہیں کہا اللہ نے کہ میں مسلمانوں کا پالنے والا ہوں، بلکہ اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا کہ میں سارے عالمین کا پالنے والا ہوں، اور کیا کہا کہ میں رب ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، اور سب کچھ مل کر کے ایک رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں، رب۔ یہ کلام میں اپنا انٹروڈکشن دیا اللہ نے، اور یہ رب والا یقین کمزور ہے، اسی وجہ سے تو آج ہم پریشان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دکان سے پلتے ہیں، نوکری سے پلتے ہیں، کاروبار سے پلتے ہیں، اپنی کھیت سے پلتے ہیں، باغ سے پلتے ہیں، اس سے پلتے ہیں، اس سے پلتے ہیں، بس یہی یقین ہمارے دلوں کے اندر بس گیا ہے، کیونکہ پرورش اسی لائن سے ہو رہی ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا دیکھ یاد رکھ، جب بچہ ہوتا ہے نا، جب شعور آتا ہے بچے کو، تو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا پالنے والی ذات اللہ کی ہے، بلکہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے، تو اس کا یقین یہ بنتا ہے کہ میری ماں مجھے پالتی ہے، میری ماں مجھے کھلاتی ہے اور پلاتی ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ نرم نرم کھچڑی، نرم نرم چاول اس کے منہ میں ڈالتی ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے میری ماں یہ میرا رب ہے، اس کو یقین بن رہا ہے کہ یہ مجھے پالتی ہے، یہ مجھے دیتی ہے۔ لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا شعور آتا ہے، تھوڑی سا سمجھ آتی ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نہ ماں تو صرف جو ہے وہ کھلاتی ہے، لاتا تو ابا ہے، لاتے تو ابا ہے، ابو لاتے ہیں، کمی پکا کر کے کھلاتی ہے، تو یقین ماں سے ہٹ کر کے باپ پہ جاتا ہے کہ ابو پالتے ہیں، ابو لا کے ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ابو کما کے لاتے ہیں تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، پھر تھوڑا اور شانہ ہوتا ہے، تھوڑا اور شعور آتا ہے تو ابو کی انگلی پکڑ کر کے دکان میں جاتا ہے، ابو کی انگلی پکڑ کے دکان میں جاتا ہے، تو وہاں کیا دیکھتا ہے، او نہ امی نہ ابو، معاملہ تو سارا ادھر گلہ سے ہو رہا ہے، یہ گلہ ہے تو سب کچھ چل رہا ہے، تو یقین اللہ پہ نہیں گلہ پہ آتا ہے، تو پوری زندگی وہ بچہ اپنی جو ہے وہ اس گلہ پہ لگا دیتا ہے، تو اس گلہ پہ بیٹھتا ہے، گلہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کیا بولتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ کاؤنٹر، کیش کاؤنٹر، گلہ۔ تو اس کا یقین یہ بنا کہ نہ امی نہ ابو نہ کوئی، یہ معاملہ تو گلہ سے چلتا، تو ساری زندگی اپنی اس گلہ پہ لگا دیتا ہے، اور مقدر کا مارا اس گلہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا جب سنتا ہے، اور جب مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تو مقدر کا مارا وہ گلہ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، جاتا نہیں اٹھ کے، کیونکہ یقین یہ بنا ہوا ہے۔ اسی یقین کو درست کرنے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے کہ آدمی محنت کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنے یقین کو بنائے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، اللہ نے باقاعدہ نماز دی، 5 وقت نماز فرض کیا، اور کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا، اور ہر رکعت کے اندر اس لفظ کو دہرایا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فرض کیا اللہ نے، پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر بول کر رکوع میں جاتا ہے، اللہ نے کہا بول اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے بول کر کے رکوع میں جاتا ہے، اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب کا لفظ استعمال 3 مرتبہ کہتا ہے، پھر اٹھتا ہے ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، سن لی میرے اس اللہ نے، وہاں رب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا پالنے والا پاک ہے۔ اب دوہرا رہا ہے اللہ پاک ہے، اللہ رب 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 رب،
یہ رب کا لفظ دوہرا رہا ہے بار بار، میرا پالن ہار، میرا رب کا معنی پالن ہار. پھر 3 مرتبہ، پھر واپس 3 مرتبہ، گویا ایک رکعت میں 11 مرتبہ یہ رب کا لفظ استعمال کروایا اللہ نے. کس سے کروایا بھائی؟ کافر سے کروایا؟ غیر ایمان والے سے؟ ارے بولو نا، ایمان والے سے کروایا نہیں کروایا؟ معاف ہے نماز؟ معاف ہے نہیں ہے نا؟ ایمان والوں کو نماز معاف نہیں ہے. تو یہ رب والے یقین کو بنانے کے لیے اللہ پاک یہ دوہرا رہا ہے بار بار، 11 مرتبہ ہر رکعت میں کہلوا رہا ہے کہ کہہ میرے بندے، بول میرے بندے، تاکہ تیرے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ کے بغیر پال سکتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ پوری زندگی نماز پڑھے گا، رب کے لفظ کو دہرائے گا، اپنے دل کے یقین کو بنائے گا، ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کو بنائے گا، یقین کو بنائے گا، اور اس دنیا سے جب جائے گا تو پہلا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ یہی پوچھا جائے گا، من رب کا، بتا تیرا پالنے والا کون ہے. کتنی سمپل سی بات ہے، سمجھ میں آ جائے بس اللہ کرے کہ پہلا سوال یہی قبر کے گڑھے میں پوچھا جائے گا، من رب کا، بتا تیرا پالنے والا کون ہے. اور دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اور دوستو، زندگی کا سب سے زبردست وقت وہ ہوگا جب ہمیں ہمارے آقا کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا کہ ان بزرگ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر. اگر زندگی نبی کے طریقے پہ گزری ہوگی تو کہے گا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جو اپنے آقا کو دیکھے گا اور کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کو. سب سے بڑا بد نصیب انسان میری نگاہ میں وہی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو وہ اس دن کامیابی عطا فرمائے. اور ہر کسی کو گزرنا ہے اس راہ سے، کوئی نہیں بچے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس راستے سے گزرنا ہے. قبر کے 3 سوال ہر کسی سے پوچھے جائیں گے. بادشاہ ہوگا اس سے ہی پوچھا جائے گا، فقیر ہوگا اس سے ہی پوچھا جائے گا، کیونکہ بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ میں کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. یہ رب والا یقین اور محمد رسول اللہ والی زندگی یہ ہر کوئی کو لے کے جانا ہے. ہر کسی کو اس کی محنت کرنا ہے اور ہر کسی کو یہ لے کر جانا ہے. آج یقین کی محنت نہیں کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے، پورے عالم سے لوگ آ رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ، شہزادے، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے تاجر، ہر کوئی آ رہا ہے. آج ناچنے گانے والا بھی آ کے بیٹھ گیا. سمجھا رہے لوگ آ کے، لیکن در حقیقت وہ سمجھا نہیں رہے، وہ خود سمجھنے نکلے. میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں، در حقیقت میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ میں خود اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں خود سمجھنے کے لیے نکلا ہوں. میں سب سے بڑا محتاج ہوں. اگر میں محتاج نہیں ہوتا سمجھنے کا تو آپ لوگوں کے پاس کیوں آتا؟ کیوں میرا کاروبار، میری بیوی بچوں کو چھوڑ کے، میری زندگی کو چھوڑ کے یہاں آتا؟ کیوں عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا ہوتا؟ اگر میرے پاس میں ہدایت ہوتی اور میں ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا تو میں وہ دنیا کیوں چھوڑ کر کے آتا؟ لیکن سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہدایت کی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. یہ دعوت کا کام ہے کہ ہر ایک ایمان والے کو سمجھانا ہے تیری بھی کامیابی اس میں ہے، میری بھی کامیابی اس میں ہے. تیری بھی زندگی میں دین آ جائے اور میری بھی زندگی میں دین آ جائے. چل مل کر کے محنت کرتے ہیں. یہ مل جل کر کے محنت کر کے ہم سب کامیاب ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے. اسی کی صدا لگانا ہے، اسی کی محنت کرنا ہے. ایک پلیٹ فارم کے نیچے اور ایک جھنڈے کے نیچے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ کلمے کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے ہم سب کو کھڑے ہو جانا ہے، مستحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر. جس پلیٹ فارم پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو چھوڑا تھا، اس پلیٹ فارم پر پوری امت کو لانا ہے. یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے دوستو، آپ سب میرا ساتھ دو گے، آپ سب مل کر کے محنت کرو گے تو یہ ہوگا. لانا ہے نہیں لانا ہے بھائی؟
اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے ساری امت کو لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ یہ اختلاف، یہ آپس میں توڑ، آپس کے اندر ایک دوسرے سے نہ اتفاقی، یہ سب چیزوں کو دور کر دینا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا۔ نبی والی زندگی کو اپنانا ہے دوستو، رب کی مان کر کے چلنا ہے، رحمان کی ماننا ہے، شیطان کی نہیں ماننا ہے۔ رحمان کے راستے پہ چلنا ہے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ یہی بات سارے نبیوں نے سمجھائی، یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، یہی بات صحابہ نے سمجھائی، یہی بات تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے سمجھائی، اور یہی بات ہمارے اکابر آج ہمارے بڑے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک جٹ ہو کر کے چلو، مل جل کر کے محنت کرو، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ، رب والے یقین کو اپنے دل کے اندر اتارو۔ رب والے یقین کو بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ حرام تھا، وہ گناہ تھا، وہ عذاب تھا۔ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ لوگ کی حلال کی دنیا، حلال کی زندگی ہے، حلال کی کمائی ہے، حلال کا کاروبار ہے، آپ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے 4 مہینے کے لیے چھوڑنا ہے، پھر آنا ہے، پھر اس کاروبار کے اندر لگ کر کے جو زندگی سیکھ کر آئیں گے، جو یقین اور ایمان بنا کر کے آئیں گے۔ اب جب یقین بن کر آئے گا کہ رب پالتا ہے تو جب منادی پکارے گا تو پھر دکان پر نہیں بیٹھے گا، گلے پہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ جو ہے وہ اللہ کے منادی کی پکار پر مسجد میں لے آئے گا۔ یہ ایمان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ یہ ایمان مسجد میں لے کر آوے، اٹھا کر کے چیزوں سے، کاروبار سے، دنیا سے نکال کر کے مسجد کے دروازے پہ لے آئے جب منادی پکارے۔ اس ایمان کو بنانا ہے، ایسے ایمان کو بنانا ہے۔ آج ایمان مسجد کے دروازے پہ نہیں لے آتا، یہ جنت کے دروازے پہ کیسے لے جائے گا؟ آج ایمان کا یہ حال ہے کہ مسجد میں ہم ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے اللہ یاد نہیں آتا تو بازار میں کیسے یاد آئے گا؟ مجھے تو نہیں یاد آتا اللہ، بہت پریشان ہوتا ہوں میں جب نماز میں نیت باندھتا ہوں تو اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے نماز کی حیت میں اللہ یاد نہیں آتا تو بازار میں کہاں سے یاد آئے گا؟ تو محنت کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بنانا ہے، اپنے یقین کو بنانا ہے کہ میرا اللہ پالتا ہے۔ ارے پالنے میں کسی کا محتاج نہیں دوستو، ہماری دکان کا، ہمارے کاروبار کا، ہم رہے نہ رہے ہمارے بیوی بچوں کو بھوکے نہیں مر جائیں گے۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اور کتنے لوگوں کے بیوی بچے بھوکے مر گئے؟ بتاؤ آپ کے قرار میں ہے ایسا ایک آدمی، ایک انسان، ایک عورت، ایک بچے ایسے ہیں کہ شوہر مر گیا اور جو ہے دنیا چلا گیا اور وہ بھوکے پیاسے مر گئے دنیا کے اندر؟ نہیں، کہ نہ اپنی ذات پہ محنت کی، نہ اپنے بیوی بچوں پہ محنت کی۔ کہتے کہ ایک عورت 3 خدا بناتی ہے، ایک عورت 3 خدا بناتی ہے، کہ بچپن سے لے کر جوانی تک کے اپنے باپ کو خدا بنا کے رکھتی کہ میرا باپ میری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، جو بھی حاجت ہوتی، جو بھی ضرورت ہوتی، باپ 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 باپ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ابا جو ہے اسے نکاح کر کے ایک انسان کے سپرد کرتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹی دیکھ، آج تک میں نے تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، تیری ساری خواہشات کو پورا کیا، تیری تمام جو ہے ضروریات کو میں نے پورا کیا، آج سے یہ تیرا شوہر ہے، یہ سارے تقاضے، ساری ضرورت تیری یہ پورا کرے گا۔ اب یہ باپ سکھا رہا ہے اپنی بیٹی کو، تو بیٹی بھی دیکھ رہی کہ ہاں ایک خدا چلا گیا، دوسرا خدا آ گیا۔ اب وہ ساری زندگی اپنے شوہر کو اپنا خدا بناتی ہے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجت اس سے مانگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ شوہر بھی دنیا چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو دیکھتے رہے میرا دوسرا خدا بھی چلا جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نظر دوڑاتی تو بیٹا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں یہ میرا تیسرا خدا ہے، اب میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو یہ میرا بیٹا پورا کرے گا۔ تو کہتے کہ ایک عورت 3 خدا بناتی ہے، تو ہم محنت کریں اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، کہ نہ، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو، ہر بات اللہ سے مانگو، یہ سکھانا ہے اپنے بیوی بچوں کو۔ محنت کرنا ہے، دعوت کی محنت، خود بھی لگنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لگانا ہے اس محنت کے اندر، تاکہ ہمارے بیوی بچوں کا یقین بنے کہ نہیں پالنے میں ابا جاتے جماعت میں تو جائیں نا، اللہ تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ تھوڑی جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے مجھے کام میں لگایا، تو ایک وقت وہ آیا کہ میں اچانک کی تشکیل ہو گئی، میں جا رہا تھا
اور میری بیوی جو تھی، میری اہلیہ جو ہے وہ حمل سے تھی، تیسرا بچہ تھا اس کے پیٹ میں. تو بہت اس وقت میں حالات میں تھا، اور اچانک سے مولانا یونس صاحب پالک پوری داماد برکاتہ آئے تھے ہمارے بامبے میں، تشکیل کی، اور مولانا نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں اور میں ابھی حج سے آ رہا ہوں، ابھی تک میں گھر پہ نہیں گیا، اور میری دعا مقبول ہے. پوری بات ختم ہونے کے بعد مولانا نے بات کہی کہ میری دعا مقبول ہے، میں اب تک گھر نہیں گیا ہوں، میں اللہ کے راستے میں ہوں، تو میں 3 دعائیں دیتا ہوں، جس کا جی چاہے وہ کھڑے ہو کر کے اپنا نام 4 مہینے کے لیے لکھا ہے اللہ کے راستے میں نگد، اور یہ 3 دعائیں لے لے، اور سارا مجمع بولے گا آمین. تو پہلی دعا مولانا نے دی کہ اللہ جو تیرے راستے میں نگد سامنے نکلے گا تو اس کے ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما. پورا مجمع بولا آمین. بہت بڑا مجمع تھا، کم سے کم میں سمجھتا ہوں 5-6 ہزار کے اوپر کا مجمع تھا. پھر مولانا نے کہا کہ اللہ جو تیرے راستے میں نگد 4 مہینے نکلے، اس کی نسل کے اندر دین کے داعی شہدائی پیدا فرما. اور تیسری دعا مولانا نے مانگی، اللہ جو نگد 4 مہینے تیرے راستے میں نکلے تو اس کی تمام دنیا اور آخرت کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمانا. اور پھر اللہ نے کہا کون ہے وہ مرد مجاہد جو کھڑے رہ کر کے جو ہے پہلا نام لیا. تو دوستو اس وقت میں بڑے حالات میں تھا، پریشان. میرے 4 مہینے لگ چکے تھے، میرے 4 مہینے 99 کی بات ہے یہ، تو میرے 4 مہینے لگ چکے تھے 97 میں. 99 میں میں بڑے حالات میں پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرا ایک دوست تھا جو ہم دونوں نے مل کر کے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا تھا، اور وہ کاروبار میں ہم فیل ہو گئے تھے. تو ہم دونوں بڑے پریشان ہو کر بیٹھے تھے، اور وہ جو دوست تھا اس کے 3 دن لگے تھے. تو اس نے پہلا نام لکھایا، تو میں نے دیکھا یہ تو میرا پارٹنر یہ چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو میں نے دوسرا نام لکھایا. مولانا نے پوچھا تیسرا کون، چوتھا کون، 5واں کون، 6واں کون. اس طرح مولانا 65 پہ جا کے رکے. 65 ساتھی اس مجمع سے نگد تیار ہوئے. نگد، گھر نہیں جانا ہے، یہیں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے. 3 جماعتیں بنی، جس میں سے ایک جماعت ایک ساتھی تھے نیاز نام تھا، ان کو دیا، اور ایک جماعت ایک چیچا کو دی، اور ایک جماعت مجھے دے دی. اور میری جماعت کے اندر سارے ارسی چرسی گنجڑے شرابی جواری، میری مغفرت ہو گئی اس 4 مہینے کی جماعت میں، پکا مغفرت ہو گئی میری، میں وہ دے دیا. اب ہمارے پاس نام تو لکھا دیں، پیسے بھی نہیں جانے کے لیے، کیا کریں. تو بھائی کھڑے ہو گئے، ہم گئے مولانا کے پاس، مولانا سہیب صاحب کے پاس گئے، مہاراشٹر کے ذمہ دار. مولانا ہم نے نام تو لکھا دیا جذبات میں آ کے، لیکن ابھی ہمیں جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ہم کو کم سے کم 1 دن کا موقع تو دو. تو بولے ٹھیک ہے، باقی ساتھیوں کو سب کو ہم کلیان بھیج دیتے ہیں تاکہ ساتھی پھر جو ہے وہ مرکز کلیان کے پہنچ جائے، آپ 2 جن جو ہے وہ انتظام کر کے کل نکل جانا. مولانا کو پتا تھا کہ بھائی یہ حالات میں، اور یہ بول دیا تو یہ جائے گا بندہ. تو ہم جو ہے وہ گئے، ہم نے ایک دکان لے رکھی تھی کرائے پہ، اس کرائے ڈپازٹ تھا اس کا 10,000 روپے. 99 کی بات بتا رہا ہوں میں، 10,000 روپے ڈپازٹ تھا. اور بندہ تھا میرے ساتھ خلیل، میرا دوست. ہم گئے وہاں پہ اختر بھائی کے پاس، اختر بھائی اور سارے سامنے تشکیل ہو رہی، ہم جا رہے ہیں 4 مہینے. تو اختر بھائی بولے بھائی ٹھیک ہے، میں اب اتنا ارجنٹ ہو 10,000 روپے دے نہیں سکتا ہوں، اگلے ہفتے میں دے دیتا ہوں. تو بولے ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہے بڑے بھائی یوسف بھائی، ان کو دے دینا آپ 10,000 روپے. تو بولے ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی. اب ہم ہماری دکان میں، تو ہم نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا جس میں ہم نے کچھ چائے رکھی تھی، چاٹس رکھے تھے، یہ سب رکھے تھے. تو سامان خریدا ہوا تھا نیا نیا، پلیٹ چمچ یہ اسٹول ساری چیزیں. تو وہ سب ہم جو ہے روڈ پہ رکھ کر کے ہم نے فروخت کر دیا اس کو. 100 روپے کی چیز 50 روپے میں، 50 روپے کی چیز 25 روپے میں، اس طرح سے فروخت کر دیا. اب جو بھی پیسہ آیا اس کو لیا ہم نے لے کر کے، کچھ پیسہ خلیل کے گھر پہ دیا، کچھ پیسہ ہم لے کر میں میری اہلیہ کے پاس گیا. میرا بھائی میری تشکیل ہو گئی، نگد میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے. وہ پریگننٹ ہے، 15 دن 20 دن میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹ ہے. وہ اللہ کی بندی کہنے لگی. میں بولا میں جاؤں جماعت میں اللہ کے راستے. ہاں بولے جاؤ نا. میں بولا ارے اس حال میں، ارے بولے تم جماعت میں جا رہے ہیں نا، اللہ تھوڑی جا رہا ہے. گیا میں 4 مہینے نکل گیا. اللہ اکبر. کولہاپور تک آئے تھے ہم لوگ، پونا، کراڑ، ستارا، کولہاپور، یہ 4 جگہ ہمارا وقت لگا تھا.
مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. تو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں اپنے گھر والوں پہ کہ ایسے حالات میں بھی جو ہے وہ بیوی کہیں ہم سے کہ نہیں, پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ پالتا ہے. اور عجیب و غریب پالنے والا ہے دوستو, ساری مخلوق کو پال رہا ہے, ساری دنیا کو پال رہا ہے. ہم چلے جائیں گے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تو اللہ بھوکا تھوڑی مار دے گا, نہیں مارے گا. جانوروں کو, پرندوں کو, درندوں کو, چرندوں کو پال رہا ہے. وہ پتہ ہے آپ کو وہ مخلوق اللہ کی, مگرمچھ جس کو کہتے ہیں مگرمچھ, کیسا جانور ہے وہ, بڑا قاتل ہے وہ, بہت خطرناک ہے, بے مروت بے رحم ہے وہ, کسی کو بھی چیر پھاڑ ڈالے گا وہ. تو وہ اپنے جانور کا جب شکار کرتا ہے پانی میں, سمندر میں, جہاں بھی ہوتا ہے وہ شکار کرتا ہے, تو جانور کا گوشت اس کے دانت میں لگ جاتا ہے. جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہم کو کیسے لگ جاتا ہے, ویسے اس کے دانت میں لگ جاتا ہے. تو وہ دیکھو پانی کے باہر آتا ہے اور منہ کھول کر کے پڑا ہوا رہتا ہے, دیکھا آپ نے, منہ کھول کر کے مگرمچھ ایسے پانی کے باہر پڑا ہوا رہتا ہے. اللہ نے ایک چڑیا بنائی ہے جس کا نام ہے گلدم. وہ چڑیا اس کے منہ کے اندر بیٹھتی ہے اور اپنی روزی کھاتی ہے. دیکھو اللہ نے موت کے منہ میں اس کی روزی رکھی, کیسا پالنے والا ہے, عجیب پالنے والا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ موت کے منہ میں بیٹھ کر کے اپنی روزی کھا رہی ہے, وہ گوشت کھا اس کا دانت صاف کرتی ہے. اللہ نے اس کو اس کا دانت صاف کرنے کے لیے اس کی روزی وہاں رکھ دی, وہ اس کی روزی کھاتی ہے. اب یہ جو ہے بڑا بے مروت ہے, بڑا بے رحم ہے, یہ کہتا ہے کہ سوچتا ہے یہ اچھا جس نے میرا دانت صاف کیا, اب میں اس کو ہی صاف کر دے گا. یہ اپنا منہ بند کرتا ہے اس کو کھانے کے لیے. تو اللہ پاک نے اس چڑیا کے سر کے اوپر ایک کانٹا لگایا ہے, وہ جیسے ہی منہ بند کرتا وہ کانٹا اس کو چپتا, وہ منہ کھولتا وہ اڑ کے چلی جاتی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم کو پال کر کے دکھایا ہے. 9 مہینے ہر ایک کو اللہ نے پال کر کے, بغیر اسباب کے, وہاں دکان نہیں تھی, نوکری نہیں تھی, کاروبار نہیں تھا, کوئی نہیں. 9 مہینے ہم زندہ تھے. جو ماں کھاتی تھی وہ ہم کو نصیب ہوتا تھا, جو ہم ماں کھاتی تھی, جو ماں پیتی, ماں ٹھنڈا کھائے تو ٹھنڈا, گرم کھائے تو گرم. ہاں, اور کھلانے کے لیے اللہ ہمارے منہ کا بھی محتاج نہیں ہے دوستو. ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو بند کر دیا, لاک کر دیا, اور ناف کے ذریعے سے کھلایا کہ ماں کی نال اور بچے کی نال جڑی ہوئی ہوتی, جو ماں کھاتی ہے وہ اللہ ہم کو کھلا دیتا ہے, وہ رزق ہم کو پہنچاتا ہے. منہ کو بند رکھا. منہ کو کیوں بند رکھا؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو گندا نجیس پانی ہے, جو ناپاک خون ہے, وہ بچے کے منہ میں نہ چلے جائے, بچے کی زبان ناپاک نہ ہو جائے, کیونکہ کل یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد میں کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس زبان سے یہ کلمہ پڑے گا, یہ زبان سے اللہ کا کلام پڑے گا, اس زبان سے اللہ کے نبی پر درود بھیجے گا. اس لیے اللہ نے منہ کو بند رکھا, زبان کو پاک رکھا, اور جو ہے ناف کے ذریعے سے کھلایا, اور ساری دنیا کو دکھا کے پالنے والے ہم ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم چلے جائیں گے 4 مہینے کے لیے تو کہ ہمارے بھی بچے بھوکے مر جائیں گے؟ نہ نہ نہ, یہ تو بہت بڑا, یہ تو میں کا بدھ ہے جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں چلا جاؤں گا. ارے میں چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں, ارے میں چلا جاؤں گا. ارے ہاں تو چلا جائے گا تو تیری دنیا راحت بنے گی, تیرے بیوی بچوں کی دنیا راحت. نہیں میں چلا جاؤں گا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا بھائی؟ ارے جانا ہی ہے, ویسے بھی جانا ہے بھائی. تشکیل کریں گے ملک الموت آگے, وہ 4 مہینے کی نہیں کریں گے, وہ تو سیدھے زندگی کے کر لیں گے. تب کیا بولے گا بندہ؟ ملک الموت کو کوئی بولے گا کہ نہیں مجھے موقع دو, میں بھی نہیں, بعد میں جاتا؟ ہاں نہیں. تو سب کی تشکیل ہوئے گی اور ملک الموت سب کی تشکیل کریں گے. تو میں کا بدھ اس کو توڑنا ہے, اور یہ کب ٹوٹے گا؟ جب ہم پہلا قدم اٹھائیں گے, اللہ کی راہ میں نکلیں گے, تو یہ بدھ ٹوٹے گا. یہ میں کا بدھ ہر کسی کے اندر ہے. یہ میں کا بدھ روکتا ہے, یہ میں کا بدھ روکتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا, میں چلا جاؤں گا تو میری کھیت کا کیا ہوگا, میں چلا جاؤں گا تو میرے باپ کا کیا ہوگا, میں چلا جاؤں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. میرے اوپر ذمہ داری ہے, میں گھر کا ذمہ دار ہوں, میں گھر کا ذمہ دار. یہ میں کا لفظ, یہ میں کا بدھ دلوں کے اندر بیٹھا ہوا, اس کو توڑنا ہے. ہم بیرون سے وقت لگا کے آ رہے تھے, بزرگ سے ملاقات ہوئی تو لے کر کے بیٹھ گئے ہم کو. تو پوچھنے لگے عارف بھائی آپ کو پتا ہے بکری کیوں کٹتی ہے؟ میں بولا کھانے کے لیے کٹتی ہے. تو بولے نہیں,
یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ یہ میں کرتی رہتی ہے. اور ہنسی آ گئی مجھے، ہنسی آ گئی. بولا ہاں چچا بات تو صحیح ہے. تو پتہ ہے بولے کٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولا نہیں. بولے کٹنے کے بعد میں اس کی کھال ادھیڑتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر اس کی بوٹیاں بنتی ہیں، اس کے کھیمے بنتے ہیں، اس کی انتڑیاں نکال جاتی ہیں، اس کا پھاڑا چیرا جاتا ہے، اس کو پھر بھونا جاتا ہے، گرم گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے اور پھر غلاظت بنا کر کے نکال دیا جاتا ہے. او ہو میں تو ہل گیا تھوڑی دیر کے لیے. بولے چاچا کہاں تک پہنچ گئے میں؟ لیکن بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے. پھر کہنے لگے گا لیکن جو اس کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں نا، انتڑیاں، بولے اس سے ایک چیز بنتی ہے. بولے کیا؟ بولے وہ تندورا بنتا ہے. تندورا کیا؟ تمبورا. بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے جو گادی بناتے کپاس کو چنتے. تو بولے ہاں جیسا ہم لوگ چھوٹے تھے تب دیکھتے تھے وہ آدمی ایسے لے کر جاتا تھا، گادی چن لو، تکیا بنا لو، گادی بنا لو، نالی بنا لو. تو اس کے پاس میں ایک لمبا سا لکڑی کرتا تھا، اس میں ایسے ایک تار لگی ہوئی رہتی تھی اور وہ تمبورا اس کو ایسے بجائیں گے تو اس میں تم 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 آواز آتی تھی. تو بولے ہاں، بولے وہی وہ جو تمبورا جو بنتا ہے وہ اس کی بکری کی آنت سے بنتا ہے. تو بولے جب زندہ تھی وہ کہتی تھی میں، اور پھر مر گئی تو کہنے لگی تو مر گئی تو کیا کہنے لگی؟ اس کو بجائیں گے تو آواز آتی تم. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم آج زندہ ہے تو کہتے کہ میں، اور مر جائیں گے تو پھر کہیں گے اللہ تو. تب تو کہنا کوئی فائدے کا نہیں. اب کہنا ہے کہ نہیں تو ہے اللہ، سب کچھ تو ہی ہے، کرنے والی ذات تیری ہے. ہم تو محتاج ہیں، ہم تو مخلوق ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے وائرس سے سارے ڈھیر ہو گئے. ایک چھوٹے سی تیری مخلوق نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا، ساری دنیا کو ختم کر دیا، برباد کر دیا. ایک ایسی مخلوق نے. اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جب چاہے جو کر دے. اللہ بندوں کو سبق دینے کے لیے، دنیا کو سبق دینے کے، بڑے بڑے جو ہے تونگر اور بڑے بڑے بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے کوئی بڑی مخلوق کا انتخاب نہیں کیا اور بڑی مخلوق کو نہیں بھیجا. ہاں اللہ نے چھوٹی سی ابابیل چڑیا کو بھیجا تھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بڑے بڑے ہاتھیوں کو اڑا دیا، بھوسا بنا دیا. اور وہ چڑیا بھی نہیں کچھ کری. چڑیا کے منہ میں کنکر تھا. وہ چھوٹی سی مخلوق کنکر، وہ جب پھینکتی تھی تو بڑے بڑے ہاتھی جب بھوسا ہو جاتے تھے. تو اللہ نے تو یہ اللہ کا تو معاملہ ایسا ہے. تو یہ اندر کے بت کو توڑنا ہے، یہ اندر میں کے بت کو ہلاک کرنے کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے. اس کے لیے جو ہے سب لوگ نیت کرو گے انشاءاللہ ہم بت کو توڑیں گے. اور سب سے بڑی چیز دوستو کہ ہماری زندگی کو اندر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو لانا ہے. کہ آپ کی سنتوں پر جان کر کے اللہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ نے مہر لگا دی کہ جو میرے تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے جو راستہ ہے وہ میرے محبوب کا راستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ جو میرے نبی کے طریقے سے آئے گا اس کو میں دونوں جہاں میں کامیاب کر دوں گا. تو اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانا ہے. یہ محمد رسول اللہ والی محنت ہے دوستو. کلمے کے 2 جز ہیں نا، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے رب والے یقین کو صحیح کرنا، اور محمد رسول اللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کو اپنانا. کہ آپ کے طریقے پہ اپنے آپ کو لانا، کہ ہمارا چہرہ، مہرہ، لباس، ہر ایک عمل نبی کے طریقے پہ آ جائے. اس میں کوئی شرمانا نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو بڑے جو ہے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں. اور جو اللہ کی قسم نبی کے طریقے پہ زندگی گزارے گا نا وہ دنیا میں سرشبد و شاداب ہوئے گا، اور قبر میں جانے کے بعد میں وہی اپنے نبی کو پہچانے گا انشاءاللہ. کیونکہ ساری زندگی محنت کر کے نبی کے طریقے کو اپنایا ہے، نبی کے طریقے کے اوپر چلا ہے، تو اللہ اس کو کیسے محروم کرے گا؟ نبی کے طریقے پہ اپنے آپ کو. نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنی زندگی کے رخ کو بدلے، نبی والے طریقے پہ اپنے کو لا. اپنا چہرہ، مہرہ، لباس. دنیا سے نہیں شرما. دنیا تو کچھ بھی بولتی رہے گی.
میں جب فلم انڈسٹری چھوڑ کر کے آیا تو کئی میرے خاندان میں بھی عورتیں ایسی تھیں، ابھی کیا تو بوڑھا ہو گیا ہے کیا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا. ہمارے ممبئی کے اندر ایک نوجوان بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا، خوبصورت، بہت ہینسم، نئے نئے لباس پہنے، نئے نئے جوتے پہنے، خوشبو لگائے. بس اللہ کو اس پر کرم آ گیا، رحم آ گیا، اور اللہ نے اس کی جو ہے تشکیل ہو گئی. اس کی ساتھی محنت کر تشکیل ہوئی. چلا گیا اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کے آیا. چہرہ مورا لباس سب بدل گیا، پورا سنت کے مطابق. اب جیسے ہی وہ اپنے گھر میں 4 مہینے لگا کر کے جیسے داخل ہوا تو اس کی جو دادی تھی وہ پرانے زمانے کی میم صاحب میڈم بیٹھی ہوئی رہتی نا، کون پہ بڑھیا جو ہے لالی پاؤڈر لگاتی بڑھاپے میں بھی، تو اس ٹائپ کی عورت تھی، وہ پڑھی لکھی، وہ بیٹھی. اس نے دیکھا پہلے تو یہ کون مولوی صاحب اندر آ رہا ہے، پہچانی نہیں اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، یہ کون مولوی صاحب اندر. دیکھی تو غور سے تو ایک دم جو ہے قراٹ ہو گئی، ایک دم غصہ ہو گئی. ارے یہ کیا حلیہ بنا کے آ گیا، یہ کیا حلیہ اختیار کر لیا، یہ کس کا حلیہ بنا لیا. ارے مجھے تیری شادی کرنی ہے، میں تیری شادی کے لیے زندہ ہوں، اور تجھے لڑکی کون دے گا. اس کو بڑی کو کیا پڑی ہے. لیکن دوستو اللہ نے اس نوجوان کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی. وہ کہنے لگا دادی ماں جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا کہ مجھے ایک نہیں دے گا. تو نوجوان اس بات کو سمجھے. ہاں یہ نہ سوچے کہ میں ایسا ملا مولوی بن جاؤں گا اور میں ایسا سنت طریقہ اختیار کر لوں گا تو میری شادی کیسے ہوگی یا مجھے لڑکی کون دے گا. نہ بہترین دے گا اللہ پاک. ہاں ہم نبی کے طریقے پہ آ جائے، نبی کا طریقہ اختیار کر لے ہوئے. ہم جب نیا جڑا تھا کام میں، ہمارے محلے میں جو مسجد تھی وہاں پہ چھوٹی سی مسجد تھی کالونی میں، تو بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے ممبئی کے جو ہے عبد القادر بھائی مرحوم ذمہ داروں میں سے تھے، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے. تو ہر مسجد میں ایک ایسے چیچا ہوتے ہیں اکثر، زیادہ تر جو عجیب قسم کے چیچا ہوتے ہیں وہ. تو جماعت آئی، وہ نوجوان بیل باٹم پہنا ہوا تھا، بیگی پینٹ لوز، اور لمبے لمبے بال، کان میں بالی، اور جو ہے اس کو امی صاحب نے کھڑا کر دیا، بولے بات کرو. اب وہ بیچارہ نوجوان نیا نکلا تھا، ٹی شرٹ پہنا ہے، بیل باٹم پینٹ پہن کے، جو نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. تو وہ چیزیں آپ کو مارے، دیکھو کیا بول رہا ہے. پھر وہ بات کرنے لگا، پھر بولے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. پھر وہ چیچا ان کو عبد القادر بھائی کو نہیں مارے، بولے دیکھو کیا بول رہا ہے. بولے دیکھو، ارے عبد القادر چچا اس کو بولو نا، میرے کو نہیں مار رہے. بولے نیا لڑکا نوجوان بیچارہ نکلا لگا. اب اس کے بعد میں کچھ وقت گزر گیا، اور اتفاق سے کیا ہو گیا کہ عبد القادر بھائی کے بازو میں پھر سے وہی چچا بیٹھے ہوئے، اور ایک جماعت آئی. وہ جماعت کے اندر ایک نوجوان، چہرہ مورا لباس سنت کے مطابق، امامہ بانا ہوا، ہاتھ میں جو ہے ایک ہاتھ میں مسواک، ایک ہاتھ میں تسبیح، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے اور سنت میں کامیابی ہے. تو چچا واپس سے اس کو دیکھو، ہاں یہ ایسا ہونا چاہیے. بولے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو قول ہے وہی فعل ہے، جو بول رہا ہے وہ ہے زندگی. ارے چچا یہ وہی نوجوان 4 مہینے پہلے جماعت گئی تھی نا، وہ جماعت واپس آئی ہے. بولے وہ نہیں، وہی نوجوان بدل دیا اللہ نے. چلو زندگی بدل جاتی ہے دوستو. ہاں نیتیں کر کے آدمی اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی فکر کرے، اللہ ضرور زندگی کو بدلتا ہے. بڑا غیور ہے، بڑا غیرت والا ہے. بندہ کرتا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ دیتا اپنی شائن شان. رکھتا نہیں ہے کسی کا وہ، ہاں وہ رکھتا نہیں ہے. امت کو کتنا بڑا کام دے دیا. دیکھو جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام دے دیا. کیوں دیا؟ کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہم کامیاب ہو جائے. یہ امت ہے، پیارے نبی کی امت ہے. میرے نبی کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کو پتا تھا میرے نبی کی امت یتیم نہیں ہونا چاہیے، بے سہارا نہیں ہونا چاہیے.
تو اللہ نے دعوت کا کام دے دیا، نبی والا کام دے دیا کہ یہ کام کرو، اپنی زندگی میں دین کو لاؤ، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کی محنت کرو، ایمان بنے گا، ایمان طاقتور ہوگا تو دین زندگی میں آئے گا، یہ ایمان لائے گا دین کو، یہ ایمان دین پر چلائے گا، یہ ایمان اللہ کے حکموں پر چلائے گا، یہ ایمان نبی کے طریقے پہ چلائے گا، یہ ایمان کی طاقت۔ تو محنت دی، دعوت کا کام دیا، جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا وہ کام سارے نبیوں نے کیا، لیکن اہمیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو سرکار دو عالم ہے، جو سرور کونین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہے، انہوں نے اس کام کو کیا۔ اور کیسے کیا؟ ایسے ویسے نہیں کیا دوستو، اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جاوے اور میرے محبوب کی تکلیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جاوے تو فرمایا کہ آپ کی تکلیف اور قربانی بڑھ جائے گی۔ اتنی قربانی جتنا اللہ کے نبی کو ستایا گیا اور جتنا اللہ کے نبی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی تکالیف اور قربانی ایک طرف، اللہ کے نبی کی تکالیف اور قربانی ایک طرف، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ دین ہم تک پہنچ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، صرف اس لیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے ایک آواز آیا کرتی تھی، جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو آواز آتی ہے، ویسے اللہ کے نبی کے سینے کے اندر سے آواز آتی تھی۔ آپ روتے رہتے تھے ہمارے لیے، امت کے غم میں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا۔ آپ کی قربانی اللہ نے طیف میں لی، آپ کو پتھروں سے پٹوا دیا اور ہم ہندوستان میں رہنے والوں کو ایمان دے دیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طیف میں گئے تو آپ کو 6 مائل تک کے بھگا کر کے مارا گیا، دوڑا کے مارا گیا، گھیر کر کے مارا ہے، گھیر کر کے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گھیر کر کے مار رہے تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں، زمانے جاہلیت کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو لوگ مار رہے ہیں، گھیر کر کے مار رہے، کوئی یہاں سے تھپاڑے مارتا، کوئی وہاں سے تھپاڑے مارتا، اللہ کے نبی کبھی یہاں گرتے کبھی وہاں گرتے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہو سننے کے لیے میں لوگوں کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، اور میں نے دھیان لگا کر، کان لگا کر کے سنا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ میری امت ہے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ 6 مائل تک کہ اللہ کے نبی کو بھگا کر کے پتھروں سے مارا ہے دوستوں، پتھروں سے مارا۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ الٹے ہاتھ والوں سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، بعد میں مار لینا، میں سیدھے ہاتھ والوں کو پہلے دعوت دے دیتا ہوں۔ پھر سیدھے ہاتھ والوں سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، مجھے بعد میں مار لینا، میں پہلے الٹے ہاتھ والوں کو دعوت دے دیتا ہوں۔ مار رہے ہیں۔ جب دین کی صدا لگائے تو سب سے پہلا پتھر چاچا نے اٹھا کر کے مارا، ابو لہب نے۔ تبت لکا یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ معذلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا، یہ کہنے کے لیے جمع کیا۔ چاچا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، و تب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب، قیامت تک ہر ایمان والا اس کو جو ہے بد دعا دیتا رہے گا، تیرا حسب نسب کسب تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے مار کھا رہے ہیں کہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ ایک عجیب بات سنی کہ جب مار رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف میں، تو اس وقت ایک عورت تھی، ایک باندی، ایک کام والی، ایک نوکرانی، وہ رونے لگی، ہچکیاں لے کے رونے لگی، کہنے لگی ارے کیوں مارتے ہو ان کو، انہوں نے کیا بگاڑ دیا، انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تم سے جو تم ان کو مارتے ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے خون کا ایسے پوچھتے،
اپنے کپڑوں پہ پوچھتے, اپنے چہرے پہ پوچھتے, خون کو گرنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میرا خون زمین پہ گر جائے گا تو اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. آخر میں جوتے لہو لوہان ہو گئے اور ایک قطرہ خون چھلکا, جیسے ہی زمین پہ اللہ کے نبی کا خون گرائے فرشتے حاضر ہو گئے, سلام کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں آپ کہہ رہے طیف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان دبوچ دے گئے, ہلاک کر دے گئے, لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, نہ, میں ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میں سے نہیں تو ان کی اولادوں میں سے تو ایمان والا پیدا فرما. اور اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا کہ جب اللہ کے نبی پر حالات آئے اور اللہ کے نبی کو جب مارا گیا تو اللہ کے نبی نے کسی کو الزام نہیں دیا, طیف والوں کو الزام نہیں دیا, طیف کے بادشاہ کو اور طیف کے لوگوں کو الزام نہیں دیا, بلکہ اپنی اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور بتایا امت کو, قیامت تک آنے والی امت کو, کہ جب تم پر حالات آ جاوے تو تم لوگوں پہ الزام مت ڈالو. اتنی بڑی شخصیت کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اتنی بڑی شخصیت الزام نہیں ڈال رہے کسی کے اوپر, بلکہ اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھ رہے اور التجا کر رہے اور اللہ کو راضی کر رہے اور کہہ رہے کہ اللہ تیری رضا اور تیرا راضی ہونا اس وقت تک ضروری ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے کہ حکومت ایسا کر رہی ہے, وہ فلاں ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے. نہیں, ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, ہم اپنی چال کو دیکھیں. ہماری چال بگڑ گئی, ہمارا حال بگڑ گیا. ہم کہتے اللہ میرا حال دیکھ, اللہ کہتا تیری چال دیکھ. ہم اپنی چال بدلنے تیار نہیں, اللہ ہمارا حال بدلنے تیار نہیں. ہم اپنی چال بدل دیں گے, اللہ ہمارا حال بدل دے گا. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر کے اپنی چال کو بدل دے. یہ تبلیغ کا مطلب یہ اب تبدیل ہونا, کہ لوگ اس کام میں لگ کر کے تبدیل ہو جائیں, اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں. تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میں سے نہیں تو ان کی اولادوں میں سے ایمان والا پیدا فرما. اور علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے طیف والوں کو ہدایت دی تو سب سے پہلی ہدایت اللہ نے اس عورت کو دی جو رو رہی تھی, اور اسی عورت کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوئی انہی کا نام تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, جو سب سے پہلے شخص تھے جو ہندوستان میں ایمان کا پرچم لے کر, اسلام کا جھنڈا لے کر کے آئے تھے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی قربانی طیف میں لی, آپ کو پتھروں سے وہاں پٹوایا اور یہاں ہم لوگوں کو ایمان دیا. ورنہ آج ہمارا نام عبد الجبار عبد الستار نہیں ہوتا, نہ جانے کون سا ٹام ڈک اینڈ ہیری اور نہ جانے کون سی کہاں پہ کیا کر رہے ہوتے. اگر اللہ ہم کو ٹام ڈک اینڈ ہیری بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے تھے, کیا کر لیتے تھے بتاؤ. لیکن اللہ نے عبد الجبار عبد الستار کے گھر میں پیدا کیا, ایمان والا بنایا, دعوت کا کام دیا, حضور کا امتی بنایا. کتنے احسانات ہیں اللہ کے. ایمان والے تو ہم سے پہلے بھی تھے, 1.25 لاکھ نبیوں کے قوم کے اندر, امت کے اندر جو ہے ایمان والے پیدا ہوئے. لیکن ہم کو کیا صرف دیا, ہم کو کتنی بڑی عزت بخشی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اس کے ساتھ میں اللہ نے ہمیں نبی والا کام, دعوت کا کام بھی دے دیا, تاکہ اس کام کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ایمان کو داخل کریں. دعوت کے ذریعے سے ایمان داخل ہوگا, دعوت کے ذریعے سے. یہی ترتیب ہے, یہی طریقہ ہے. دعوت کے ذریعے سے ایمان داخل ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دعوت ایمان کے بنانے کا سانچہ ہے. دعوت ایمان کے بنانے کا سانچہ, ایمان کے بنانے کی ڈائی ہے دوستو. ہر چیز کے بنانے کی ایک ڈائی ہوتی, سانچہ ہوتا نا, ویسے ایمان کے بنانے کا سانچہ اور ڈائی کیا ہے, دعوت. اسی لیے دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے. اذان کیا ہے, ارے بولو نا, پانی پلا دو یار. دعوت ہے, اذان سب سے بڑی دعوت ہے.
اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، ہے نا، کہتے ہیں نا سب سے بڑی دعوت تامہ، بڑی دعوت اذان. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور الٹے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے. دعوت اذان دینے کے بعد میں پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ دودھ پلایا جاتا ہے یا تو شہد چٹایا جاتا ہے، کیونکہ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا جائے گا. دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا جائے گا اور پھر دودھ پلایا جائے گا، شہد چٹایا جائے گا. کیونکہ جب دعوت کے ذریعے سے ایمان داخل ہوگا تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے بھوکا ہوگا تو صابر بنے گا، صبر کرے گا، اور مالدار بنے گا تو شکر ادا کرے گا، شاکر بنے گا. مالدار ہوگا تو شاکر بنے گا، شکر ادا کرے گا. اور دعوت کے ذریعے سے اگر ایمان کو داخل نہیں کیا گیا تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا. دعوت کے ذریعے سے اگر ایمان کو اندر داخل نہیں کیا گیا تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا. اسی لیے دعوت ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا جاتا ہے. ہاں میرے دوستو، تو اس راستے میں نکل کر کے دعوت کی محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے یقین کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے، اپنی زندگی میں دین کو لانا ہے، جس دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی. آج یہ دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے. ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لرزتا، ہم کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم بے حسی کی زندگی بسر کر رہے. آج یہ دین ہمارے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کے دستک دے رہا ہے، بھائی عبد الجبار، بھائی عبد الستار، میں اندر آ جاؤں. نہ بھائی، تو اندر آئے گا تو ساری زندگی ترتیب کو بدلنا پڑے گا. ہم تو مست مزے کر رہے ہیں، من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب جی چاہتا ہے سوتے ہیں، جب جی چاہے اٹھتے ہیں، جب جی چاہے جو جی چاہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں. بھائی یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنی ہوگی، اس لیے تو باہر کھڑے رہے. یہ دین دھکے کھا رہا ہے. یہ دین ہمارے کاروبار کے باہر کھڑے ہو کے دستک دیتا ہے، بھائی خان صاحب، سیٹھ صاحب، اندر آ جاؤں. نہ بھائی، تو اندر آئے گا تو سچ بولنا پڑے گا، اور سچ بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا. تو اندر آئے گا تو صحیح تولنا پڑے گا، صحیح ناپنا پڑے گا. صحیح ناپیں گے، صحیح تولیں گے، نہیں تو منافع کیسے ہوگا؟ اور تجھے پتا ہے کہ بینک کو ہم میں انٹرسٹ ہے اور ہم کو بینک میں انٹرسٹ ہے، تو یہ سب انٹرسٹ ختم ہو جائیں گا. بھائی تو باہر رہے. یو آر ناٹ الاؤڈ، یو آر ناٹ الاؤڈ. اب یہ دین ہماری شادی بیاہوں کے باہر کھڑا ہوا ہے، کنونشنل ہال کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ دین کہہ رہا ہے کہ بھائی اندر آ جاؤں. نہیں، ایوری بڈی از انوائٹیڈ، سارے انوائٹیڈ ہے، بڑے بڑے لوگ آئے. بھائی تو کہاں اندر آ رہا ہے؟ سیلیبریٹیز آئے ہوئے، میڈیا والے آئے ہوئے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے. اتنا خرچہ کیا، لاکھوں روپئے ہال کو دیے. یہ روشنائی، یہ بے حیائی، یہ بے پردگی، یہ مغنیاں ناچ رہی ہے، رقاصائیں ناچ رہی ہے. ارے سب چیز بند کرنا پڑے گا، یہ آرکیسٹرا ہٹانا پڑے گا. بھائی تو جا یہاں سے، تو یہاں کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین دھکے کھا رہا ہے. دوستو اللہ کی قسم، ہم دھکے نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ یہ ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ زمین نہیں پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ یہ آج مسلمان اللہ کے لائے ہوئے دین کو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو دھکے مار رہا ہے اپنی زندگیوں سے. آج یہ دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے، اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم عزت کی چوٹیوں میں پہنچ جائیں گے، بلندیوں میں پہنچ جائیں گے. نہیں، ہم ذلت کی خاری میں پہنچ کر کے ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس دین کو اپنے گلے لگانا ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس دین کی محنت کرنا ہے، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی نسلوں پر. تب ہم کامیاب ہوں گے. ہم وہ صحابہ والی کامیابی ہم سوچتے کہ ہمیں مل جائیں. ارے ذرا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی تھی، کیسے اپنے سروں کو قلم کیا تھا، کیسی اپنی زندگیوں کو. ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ، یمن کے بادشاہ بن گئے، ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھ رہے، کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا کہنے ابو ہریرہ.
واہ 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 واہ، کیا کہنے ابو ہریرہ کے ریشم کے کتان کے کپڑے سے ناک پوچھتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسجد نبوی کے سامنے بے ہوش پڑا ہوا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی آ گئی، گردن پہ پیر رکھ کر کے دبایا کرتے تھے تاکہ میں صحیح ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم وہ مرغی نہیں تھی، وہ بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا۔ وہ قربانی تھی صحابہ کی۔ آج ایک وقت کھانا نہیں ملے تو ہم تو چیخ پکار اٹھتے ہیں، تل ملا اٹھتے ہیں، بیوی ذرا سی دیر سے کھانا دے دے تو اس کو نہ جانے کتنی باتیں سنا دیتے ہیں۔ صحابہ بھوکے رہ کر کے، فاقے کر کے 3 سال بائیکاٹ کر دیا، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پتے چبا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمیں جو پیخانے ہوتے تھے وہ بکری کی مینگیوں کی طرح ہوتے تھے، ہماری عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا کہ اپنے کو بچوں کو پلا سکے، تو ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے اپنی زبانیں ان کے منہ میں رکھ دیتے تاکہ ان کا گلا تر ہو جائے۔ وہ قربانی تھی صحابہ کی، وہ قربانی تھی اللہ کے نبی کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا امی جان آپ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں؟ ہاں ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ہم پڑوسی کے وہاں سے، یہودی کے وہاں سے تیل لاتی دیا جلانے کے لیے، لیکن ہمارے پیٹ میں ایسی بھوک ہوتی، ایسا فاقہ ہوتا، ہم دیا کیا جلاتی، ہم تو تیل کچا ہی پی جایا کرتی ہے۔ وہ قربانی ہے۔ ایسے ویسے دین نہیں آ گیا ہم تک، ہوا میں اڑ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں آ گیا دین ہمارے اندر۔ اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ کھپا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا داؤ پہ، تب جا کے یہ دین ہم تک آیا، اور اس دین کو ہم دھکے مار رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ غفور رحیم وہ ذات ہے، اور وہ اللہ کے نبی کا احسان ہے ہم پر کہ آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوئے گئے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام آ رہے، آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام ساتھ میں سلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہیں تو آپ کو لے کر جائیں، آپ نہ کہیں تو آپ کہیں چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا اجازت لے لینا، میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو لے کر جائیں، ورنہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے، اگر آپ کہیں تو آپ کہیں چھوڑ دیں۔ بولے وہ سب ٹھیک ہے، جبریل پہلے یہ بتاؤ میری امت کا کیا ہو، جا اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ تو فوراً جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کہنے لگے کہ جا کر کہہ دو ہمارے محبوب سے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جاتے جاتے اللہ سے وعدہ کر کے چلے گئے، یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں گے۔ میرے دوستو آج ہم اللہ کے دین کو دھکے مار رہے ہیں، آج اللہ کے دین کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں۔ نہ دوستو یہ بہت بڑا گناہ، ہم جان نہیں رہے، ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس دین کو اپنے گلے لگانا ہے، اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ نے ہم کو سر بخشا کہ ہم حضور کے امتی بنائے گئے، ہم نبی کے امتی بنائے گئے، اور ہم جو ہے کنتم خیر امتین کا لقب ہمیں ملا، خیر الامم کا لقب ہمیں دیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہم کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری بنایا، اس لیے نہیں کہ اللہ ہم جو ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ ہم نے ترقی کر لی۔ کیا ترقی کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی، ترقی کر لی، کیا ترقی کی؟ اب دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے نا، بہت ترقی ہو گئی دنیا کے اندر، بہت ایڈوانس ہو گئی دنیا، سائنس بہت آگے نکل گیا، بہت ترقی یافتہ ہو گئے۔ کیا ترقی؟ ان کی ترقی کہاں سے شروع ہوئی بتاؤں آپ کو؟ ان کی ترقی شروع ہوئی میکسی سے۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو میکسی بنایا اور ترقی کیے مڈی پہ آئے، اور ترقی کیے بکینی پہ آئے، اور ترقی کیے مائکرو پہ آئے، اور ترقی کیے ننگا کر دیا۔ انسانیت کو ننگا کرنے کا نام اگر ترقی ہے تو میں کہتا ہوں ان سے زیادہ ترقی یافتہ تو یہ جانور ہے جو راستوں پہ زنا کرتے ہیں اور یہ کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں۔ انسانیت کو ننگا کرنے کا نام ترقی نہیں ہے۔
تو ہم کیا سمجھ رہے کہ ہم یہ چیزیں کر کے ہم ترقی یافتہ ہو گئے؟ نہ دوستو، اللہ نے ہمیں خیر الامم کا لقب اس لیے دیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ دعوت کا کام، یہ دین کا کام کریں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کر کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں. ایک معمولی مسلمان بن کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اس کام میں لگ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پیر جوڑ کر کے اپنے دامن کو اٹھا کر بھیکاری سے بھی زیادہ بھیکاری ہو کر کے بھیک مانگنا ہے. آ رہے لوگ دنیا بھر سے آ رہے ہیں، قربانی دے دے کے آ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ میں. اور کہا مخلصین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مخلص بن کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرنا ہے. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا ہے. یہ کام ہے دوستو، یہ عظیم الشان کام ہے جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہر آدمی اپنے کام کو کام سمجھ رہا ہے. اینٹ سے اینٹ جوڑتا ہے آدمی، سمجھتا ہے کہ میں انجینئر ہوں کامیاب. کپڑے سے کپڑا جوڑتا ہے، اپنے آپ کو درزی کہتا ہے، اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. لکڑی سے لکڑی کو جوڑتا ہے کارپینٹر، اپنے آپ کو کارپینٹر کہتا ہے، انٹیریئر ڈیزائنر کہتا ہے، کام کو کام سمجھتا ہے. لوہے سے لوہا جوڑنے والا فیبریکیٹر اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. چمڑے سے چمڑا جوڑنے والا موچی اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. ہر آدمی ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. ارے یہ کیسی زندگی ہے جس کام کو ساری انسانیت کے سردار، ساری کائنات کے سردار اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب، ہمارے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کائنات کو نہ بناتے. انہوں نے اس کام کو کیا، اس کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. ہم کام کریں دوستو، آپس میں ایک جٹ ہو کر کے کام کریں، محبت اور اخلاص سے کام کریں، گروپ بندی نہ کریں. ہاں اللہ کے لیے کام کرنا. جب میں کام میں جڑا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ عارف بھائی کیسا لگا آپ کو کام؟ پہلے 3 دن ہے زندگی کے، پہلے 3 دن بہت متاثر ہوا، بہت اچھا لگا. کہنے لگے کہ عارف بھائی کیسا لگا کام آپ کو؟ اللہ بہت اچھا کام ہے، کرنا چاہتے ہو؟ تو جذبات اور جوش میں کہنا ہاں کروں گا. کب تک کرو گے؟ میں اللہ انشاءاللہ زندگی بھر کروں گا. پہلے 3 دن ہے اور کیا کہہ رہا ہوں کہ زندگی بھر کروں گا، جذبات میں، جوش میں. تو کہنے لگے کہ میری 3 بات یاد رکھنا، یہ 3 ٹپ دیتا ہوں آپ کو، اس کو آپ اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ گانٹھ باندھ لو. میں نے بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ پہلے کہنے لگے کہ یہ کام دیکھو یہ اللہ کا ہے، تو کام اللہ اس کے رسول کا ہے تو ان کے لیے کرنا. یہ کام اللہ اور رسول کے لیے کرنا، شخصیت کے لیے نہیں کرنا. کیونکہ شخصیت کے لیے کام کرو گے تو جب تک شخصیت رہی کام کرو گے، شخصیت چلے جائے گی کام چھوڑ دو گے. پھر کہنے لگے اس کام کے اندر کسی کو قرض نہیں دینا، قرض حسنات دے دینا. یا تو اگر کوئی آپ سے 1000 مانگتا ہے تو اس کو 500 دے دینا اور کہنا کہ بھائی میری طرف سے تیرے کو ہدیہ ہے، مجھے لوٹانے کی فکر نہیں کرنا. یا تو قرض حسنات جب دل میں آیا دے دینا. کیونکہ اگر وہ بندہ کسی مجبوری اور کسی وجہ سے نہیں دے پایا تو آپ کہو گے کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے، لیکن میرے پیسے بھی تک مجھے نہیں لوٹایا. اور تیسری بات اس نے کہی تھی کہ یہ کام جو ہے اللہ کے لیے کا، اللہ کے واسطے کرنا، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا. تو میرے دوستوں یہ تینوں بات مجھے آج تک یاد ہے الحمدللہ. تو اس کام کے اندر ہم کو جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو ایک جٹ ہو کر کے کرنا ہے، دلوں کو جوڑ کر کے کرنا ہے. جس کام کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت جو چاہیے تو اس جوڑ کی وجہ سے آئے گی، دلوں میں جوڑ کی وجہ سے یہ ہوگی.
تو اس کام کو کر کے اپنے ایمان کو بنانا ہے, اعمال کو بنانا ہے, اس دین کو زندگی میں لانا ہے, پوری دنیا میں پھیلانا ہے. ایک ذمہ داری ہے دوستو, کریں گے سارے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ہم نے بات سنی, ارے بھائی میری کارگزاری مجھے سنانے بہت عجیب لگتا ہے یار, کیا کارگزاری عمر گزر گئی, کیا ہو گیا جو ہو گیا. یا رب العالمین. بس جی اللہ اکبر. امیر صاحب پلٹا کیا کھایا, بس میں تو بولتا اللہ وانٹس می ہیئر, دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اللہ مجھے چاہتا تھا میں یہاں آ جاؤں, اللہ نے لے کر آیا. اس میں میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. البتہ کچھ حادثے ہوئے ہیں, کچھ واقعے ہوئے ہیں جس کو میں مختصراً بتلا دیتا ہوں. ہاں یہ جب میں فلمی دنیا میں کام کر رہا تھا اور کافی میری فلمیں ہٹ وغیرہ ہو گئی تھی, کافی نام شہرت وغیرہ ہو گئی تھی ہندوستان میں, تو زندگی کا رخ بالکل بدل گیا تھا. رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, زندگی کی ترتیب ساری جو ہے وہ ایک الگ انداز کی ہو گئی تھی. وہ چار چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے آج دنیا بھاگتی ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. وہ چار چیزیں عزت, دولت, شہرت اور عورت. اور کم بخت وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک رات میں آدمی کو یہ چاروں چیزیں مل جاتی, بلکہ قدموں میں آ جاتی ہے. عزت, دولت, شہرت, عورت, یہ سب مل جاتا ہے. تو آدمی گمراہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے. تو میرا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا. عجیب بے دینی کی زندگی تھی, اندھیری زندگی تھی. ظاہر میں تو روشنی روشنی تھی, ظاہر میں تو عزت ہی عزت تھی, لیکن وہ عزت جو ہے بہت جلد ذلت میں تبدیل ہو جاتی. اور عنقریب جو ہے پتہ چل جاتا تھا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ. یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے, اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت دی, زندگی کے رخ کو موڑا. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت, مبارک محنت ہے جس کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچے. تو بھائی اپنی زندگی کی ایک رو میں بہہ رہے تھے. تو اس وقت میں ہمارے والدین جس جگہ پہ رہتے تھے, میں جہاں پہ رہتا تھا وہاں پہ تو مطلب پوری فلم انڈسٹری والے رہتے تھے, اور یہ مسجد بھی نہیں تھی, اور وہاں پہ کوئی دین کا کام, دین کی محنت نہیں تھی. بامبے کا کافی پوش علاقہ ہے وہ, تو وہاں پہ میں رہتا تھا. لیکن میرے والدین جس جگہ پہ رہتے تھے وہ اس جگہ سے 50 کلومیٹر دور وہ علاقے کے اندر سارے مسلمان رہتے تھے, دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی تھی. تو اکثر ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جب وہاں آیا کرتا تھا, تو وہاں پہ جو ہے مستورات کی محنت ہوتی تھی. دیکھو میں نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ مستورات کی محنت بہت ضروری ہے. ایک عورت کا بدلنا پوری نسلوں کا بدلنا ہے. ایک عورت بگڑتی ہے تو پوری نسلوں کے اندر جو ہے بے دینی آ جاتی ہے, بگاڑ آ جاتا ہے. اسی طرح ایک عورت جب بنتی ہے تو نسلوں کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے, بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کر کے بتائی ہیں. تو مستورات کی محنت, ماشاءاللہ مستورات کی تعلیم ہوتی تھی, تو ہماری گھر والی کی تشکیل عورتوں میں ہو گئی اور وہ جو ہے اس تعلیم میں جانے لگی. اس کے جانے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آئی. اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی مجلسوں میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ پاک ضرور اور ضرور ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت کی مجلسیں ہیں, ایمان کی مجلسیں ہدایت کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. تو اس کو اللہ نے ہدایت دی, اس کے اندر تبدیلیاں آئیں, اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے بڑی جو ہے پریشانی پیدا ہو گئی, اور ہم لوگوں کے اندر کافی جو ہے وہ نا اتفاقی اور یہ ساری چیزیں آئیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ تو جڑی رہی اور وہ اپنے اعمال میں لگی رہی, نمازوں کا پڑھنا, تہجد کا پڑھنا اور یہ سارا چیزاں سیکھنا سکھانا. اور وہ مجھے دعوت دیتی تھی کہ یہ راستہ, یہ کام یہ چھوڑ دو, اچھا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر بڑے جو ہے وہ توڑ پیدا ہو گیا.
پھر اس کے بعد میں ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ لگ گئے کام میں, ان کا چلہ لگا, اور جب وہ چلہ لگا کر کے آئے تو انہوں نے چہرہ رکھ لیا, داڑھی رکھ لی. وہ بینک میں کام کرتے تھے تو بڑا دوستانہ تعلق تھے ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ میں, لیکن جو وہ بھی دعوت دینے شروع کر دی, انہوں نے بھی جو ہے مجھے ترغیب دینی شروع کی, تو ان سے بھی جو ریلیشن خراب ہوا. لیکن بڑی پریشانی ہونے لگی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, یہ لوگ کیوں اس طرح سے میرے پیچھے پڑے ہوئے, کیا وجہ ہے. تو دعوت تو تبلیغ والوں سے بڑی نفرت سی پیدا ہو گئی تھی. تو میں کبھی دعوت تبلیغ والوں سے ملتا نہیں تھا کہ یار ان لوگوں نے میرے جو ہے گھر میں سب جھگڑے لڑا دیے. بہرحال ہمارے بڑے بھائی صاحب ہم پر محنت کرتے رہے, اور جو ہے ایک جماعت آئی, تو اس میں جو امیر صاحب تھے بڑے بزرگ آدمی تھے, سفید داڑھی تھی, سفید لباس, میلے کچیلے کپڑے تھے. تو شاید ہمارے بڑے بھائی صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ فلموں میں کام کرتا ہے مگر جماعت والوں سے ملتا نہیں, ملاقات نہیں کرتا ہے, تو کیسے اس سے بات کی جائے, کیا کیا جائے. تو امیر صاحب بڑے حکمت والے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اکیلے تنہا ان سے ملوں گا, جماعت کی شکل میں نہیں ملیں گے, اور ان سے کوئی وقت ہی نہیں مانگے, خالی یہ بتاؤ کہ وہ کب جاتے ہیں کام پر, شوٹنگ پر کب جاتے ہیں. تو بڑے بھائی نے کہا کہ صبح میں وہ شوٹنگ پر نکلتے 7 بجے. تو امیر صاحب جو ہے صبح میں جو ہے میری گاڑی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے, اور جب میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا. میں نے سوچا کہ شاید کوئی مانگنے والا ساحل ہوگا, کوئی فقیر ہوگا, تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ دینے کے لیے, تو کہا نا 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 نا, مجھے ایک سوال کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیے کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے میں بولا اس کی کون ہے بھائی چیزیں صبح صبح. اب ہماری دنیا کے اندر مرنے کا تو کوئی تذکرہ تھا نہیں نا, وہاں تو موت کو آدمی بھول جاتا ہے. جب جہاں موت کا تذکرہ, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزانہ 25 مرتبہ دعا پڑھو, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. اور اس دن موت آ جائے, انتقال ہو جائے تو اللہ شہیدوں میں شمار کرے گا. تو موت کو یاد کرنا ہے روزانہ. وہاں پہ موت کا تذکرہ نہیں, موت کی یاد نہیں, وہاں تو ہنسی مذاق, عیش و عشرت کی زندگی, دنیا کی فکر, دنیا کی ترقی کی فکر. تو جب موت کی بات چچنے کی تو بڑا غصہ آیا, اور غصے میں نے کہا کہ ہاں مرنا ہے, پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو چچا ہنسنے لگے, بولے ہاں صحیح بات ہے, پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں تھی. اب میں ایسے بول رہا ہوں ایسے مجھے معلوم ہے کس کو پہلے مرنا ہے. تو میں نے غصے میں کہہ دیا اچھا ایک بات بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی. تیری میں بولا یہ کیا ہے چچا, کیا بولے تم غصہ ہے میرے کو. بولے چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, قبر میں گاڑی کیسے جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے. داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سلام کر کے چلے گئے, بڑا پریشان ہو گیا. بولے یہ کیا کہہ کے چلا گیا بوڑھا, یہ کیا کہہ دیا قبر میں گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی. گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے. داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس میں اپنے گاڑی سٹارٹ کیا, میں چلا, لیکن میرے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی. پھر کافی دل جو ہے وہ عجیب نرم ہوا. اللہ والوں کی بات جو ہے نا, بولتے نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے, دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اللہ والوں کی جو بات دیتی نا وہ دل پہ اثر کرتی ہے. تو وہ چوٹ ماری دل پہ کہ گھائل ہو گئے. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد میں ایک جماعت بیرون سے آئی, انگلینڈ سے. اس جماعت کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑے سرجن تھے, بڑے ماہر, بہت اونچی پوسٹ پہ تھے, اور نوجوان ساتھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے. تو ہمارے بھائی سے کہا کہ ہمارے بھائی بڑے فکر مند تھے, تو انہوں نے کہا یار ان سے ملنا ہے کیسے کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا کارڈ لو, ان کو دو, وہ لوگ ملنا چاہتے. تو بڑے بھائی آئے, کارڈ دکھا, تو کارڈ دیکھا, ان کی ڈگری وغیرہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو بلا لو, مل لیتے. تو ہمارے بھائی صاحب امیر صاحب کو لے کے, ڈاکٹر صاحب کو, ایک دو ساتھی کو لے کر گھر پہ آ گئے. اب میں بیٹھا ہوں, کہاں ہے ڈاکٹر صاحب. تو بولے دیکھ یہ تو ہے ڈاکٹر صاحب. میں بولے تو مولوی صاحب ہے. اب وہ بیچارے اماں بانے ہوئے تھے, ایک دم داڑھی اور کرتا پٹھانی پہنے, یہ تو مولوی صاحب. اب میرے ذہن میں تو کوئی ڈاکٹر تو سوٹ بوٹ میں آئے گا نا.
پھر انہوں نے مجھ سے 1 گھنٹہ جو ہے انگریزی میں انگلش میں بات کی، تو بات سن کر کے میں بڑا متاثر ہوا. پھر انہوں نے میری 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی، چلے کی بھی تشکیل نہیں کی، 3 دن کی بھی تشکیل نہیں کی. انہوں نے صرف میری جو ہے مرکز کی تشکیل کی. ہاں، مرکز بلایا مجھے کہ ہمارے ساتھی، نوجوان ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی فلمیں دیکھی، آپ کے فین ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے. تو ہفتے کے دن وہاں پہ مرکز میں بیان ہوتا تھا. تو میں شوٹنگ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مرکز پہنچا. جیسے ہی میں مرکز پہنچا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے وغیرہ، راکی آ گیا، راکی آ گیا. ارے بولا یہاں مسجد کے اندر بھی پبلک میرے کو پریشان کری. تو پکڑ کے ساتھی لے جا کے مجھے کمرے میں بیٹھا دی. اب کمرے میں بیٹھا اور مائک پہ جو ہے بات چل رہی. وہ ساتھی کہنے لگے کہ دین میں کامیابی. اب مجھے معلوم نہیں دین کس کو بولتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں ڈے. میں بھائی ہمیں سوچنے لگا ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے، یہ دن میں کیسے کامیابی بول رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنے کورے کاغذ تھے کہ اپنے کو پتہ ہی نہیں چاہیے کہ دین کس کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے دین یعنی ڈے اینڈ نائٹ. یار یہ آدمی کیا بول رہا ہے دن میں کام، ہمارے تو رات میں کامیابی ہے. چلو ٹھیک ہے، ان کے وہاں ہوئی گی دن میں کامیابی. سنے بات تو سب باؤنس ہو گئی، اوپر سے چلے گئی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد میں ساتھی آئے میرے نوجوان، ملاقات ہوئی، بیٹھے، بولے بھائی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. تو بہت اصرار کیا تو کھانا کھانے بیٹھ گئے. تو وہاں سہیب صاحب جو آج معاشرے کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر کے اور دال سبزی سالن معمولی کھانا تھا. تو میں نے بھی وہ کھایا تو مجھے اتنی لذت آئی اس کھانے کے اندر. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کی دال نے جو ہے وہ حرام کی بریانی چھڑا دی. ایسا جوڑ تھا اس دال کے اندر کہ جڑ گئے کام کے اندر، ہے نا. تو ماشاءاللہ وہ کھانے کے بعد میں پھر تبلیغ والے بڑے شانے ہوتے ہیں، پہلے انگلی دیے تو پھر پورا پکڑے، پھر پوچھا پکڑے، پورا ہاتھ پکڑ کے اندر لے لیے. پہلے بلائے، تشکیل نہیں کی، پہلے چلے 4 مہینے 3 دن پہلے مرکز بلائے، کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد میں پورے کا پورا بکرا حلال کر دیا. اللہ جزائے خیر دے، احسان ہے ان لوگوں کا. ہاں ورنہ بھائی کہاں ہوتے تھے، ہے نا. احسان ہے ان کا، شکر گزار ہوں ان کا کہ مجھے بلایا اور مجھے کھلایا اور پھر اپنے اس کام میں لگایا. پھر اس کے بعد میں کھا لیے کھانا، پھر بولے چلو چلتے. بولے نہیں، آج آپ اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ. آپ تو نرم گدوں پہ، ایئر کنڈیشن کمروں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، 7 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہو. آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ. بار بار اللہ کے گھر کی چٹائی، اللہ کے گھر، ایک دم دماغ کے اندر بات. بولا بھائی ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا. ڈر لگنے لگا، ایک دم سو گیا. سونے سے پہلے جو ہے وہ مشورہ ہوا کہ کیسے اللہ کے راستے میں جو جماعتیں آتی ہیں ان کی نگرانی کے لیے ساتھی طے کرے جائیں. فضیلت بتائی امیر صاحب نے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی نگرانی کے لیے جاگتی ہے، اس کے اوپر جہنم کی آنکھ اللہ حرام کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی. تو جذبات میں نے بھی کہا مجھے بھی اٹھاؤ، میں بھی جاگوں گا. تو 2 بجے 3 بجے ایسے ساتھی نے آ کر کے اٹھایا، بولے عارف بھائی اٹھو. تو میں اٹھا اور ایسے ہی نیند میں جا کر میں دروازے پہ چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا. وہ ساتھی تھے ساتھ میں، فاروق جناب کے ساتھ بیٹھ گیا. فاروق جناب نے بات شروع کی اللہ رسول کی. تو میرے دل میں آیا یا اللہ آج میں فلم سٹار ہوں، پورا ہندوستان مجھے جانتا ہے اور میں تیرے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوں. اگر تو مجھے کتا بنا دیتا اور کسی کے گھر کا چوکیدار بنا دیتا تو میں تیرا کیا کر لیتا. ایسا دل میں بات اللہ نے ڈالی. تو میرے کو ایک دم ڈر لگنے لگا. میں سوچ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا ہوں. اتنے میں مجھے رونے کی آواز آئی. مرکز میں پہلی صف میں ساتھی رو رہے تہجد میں. تو مجھے عجیب لگا. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہے، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے ساتھی، کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں اور پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسا نہ کی، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا، اللہ معاف کر دے. تو وہ ساتھی رو رہے تھے. تو میں پہلی بار دیکھا کہ یار یہ رو رہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے، کیا پریشانی. تو فاروق جناب بولے یہی تو کام ہے، یہی تو محنت ہے کہ صحابہ، اللہ کے نبی صحابہ اس طرح رویا کرتے تھے کہ دن بھر مخلوق پہ محنت کرتے، پھر رات کو خالق پہ محنت کرتے اور روتے اللہ
سب کو ہدایت دے دے، سب کو دین دے دے، سب کو اچھا انسان بنا دے. تو میں یار آج ماں اپنی اولاد کے لیے روتی، باپ اپنی اولاد کے لیے، کوئی کسی کے لیے رات کو اٹھ کے روتا ہے. رات تو بہت بڑی بات، دن کو کوئی نہیں روتا ہے. یہ لوگ کیوں رات کو رو رہے بھائی؟ بولے یہی کام ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں گیا، جا کر کے میں نے وضو کیا اور میں نے بھی 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھی اور میں نے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے، ان کا رونا سچا، ان کا یہ کام سچا، تو اللہ تو مجھے ہدایت دے، اور مجھے تو جانتا ہے میں گنہگار ہوں، مجھ گنہگار کو ہدایت دے اور میرے کو ان کے ساتھ جوڑ دے. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا. ہاں، اللہ قبول کرتا ہے جب بندہ حرکت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ حضرت عمر ابن خطاب یا تو عمر ابن حشام، عمر ابن حشام ابو جہل کا نام تھا، ان دونوں میں سے تو کسی ایک کو ہدایت دے اور اسلام کو ان کے ذریعے سے تقویت دے. تو علماء اکرام کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کے گھر پہ گئے، اور وہ سارا واقعہ ہے نا کہ بہن کے وہاں گئے اور بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، پھر وہ صحیفہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، جب تک تو غسل نہیں کر لے گا، تو وضو نہیں کر لے گا، تو اس کو چھو نہیں سکتا. تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، وضو کیا اور پھر اس کو پڑھا. جیسے ہی انہوں نے غسل کیا، اس وقت اللہ کے نبی کی دعا کو آسمانوں میں مسخر کر رکھا تھا، رکا رکھا تھا. جیسے ہی حضرت عمر نے عمل کیا، حرکت کی، اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول کر لیا. تو جیسے ہی میں نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کے دعا کی، اللہ نے قبول کر لیا. وہ معمولی نہیں ہے، چھوٹا سا اللہ ذرہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے. وہ بندہ عمل کرے، حرکت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اللہ ضرور 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 ہدایت دیتا ہے. بس نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے میں سو گیا. اذان پہ میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں آ گیا، میں مکہ میں آ گیا، میں مدینے میں آ گیا، پتہ نہیں میں کہاں گیا. اور وہ سکون کی نیند، وہ سکون کی نیند جو میسر ہوئی اللہ کے گھر کی چٹائی پہ، وہ نیند مجھے 7-8 سال کی زندگی میری فلم انڈسٹری میں تھی. میرا عروج کا وقت تھا، اس وقت میں بہت میں عروج پہ جا رہا تھا، اور مجھے جو ہے اس وقت میں چین اور سکون میرے دل کا جو ہے وہ نکل چکا تھا. میں بے چین تھا، میں پریشان تھا، سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. تو چٹائی پہ جو نیند ملی ہے دوستو، جو سکون کی نیند مجھے ملی، بس اس نے میری زندگی کو بدل دیا. فجر کی نماز ادا کی، بیان ہوا، بیان کے بعد میں نے کھڑے رہ کر کے اپنے 3 دن اپنا نام لکھا ہے، میں 3 دن جاؤں گا. 3 دن مجھے لے کر کے گئے پڑوس کے علاقے میں تلوجا، جہاں مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں مجھے 3 دن لے گا. 3 دن لگا. اس کے بعد میں مجھے اورنگ آباد لے گئے 3 دن. تو وہاں پہ جانے کے بعد میں اللہ نے نماز کی توفیق دی، نماز 5 وقت کی پڑھنی شروع کر دیا میں نے. تو شوٹنگ پر بھی نماز پڑھتا تھا. تو بڑے بڑے ایکٹر جو ہے وہ میرا انتظار کرتے، میں نماز کو چلا جاتا. تو پوچھتے کہاں ہے بھائی وہ عارف خان کہاں ہے؟ تو بولے وہ نماز پڑھنے. اچھا نماز پڑھنے. جبکہ شوٹنگ کا جو ایک ایک لمحہ لاکھوں کا ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا ایک ایک لمحہ ہوتا ہے، سارے خرچے چلتے رہتے. لیکن وہ لوگ کو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ایکٹر، امریش پوری ہے، ونود کھنہ ہے، یہ وہ لوگ سب بیٹھے تھے. ہاں نماز کو بھی ٹھیک ہے، پڑھنے دیں نماز. اور میں جو جا کے نماز پڑھ کے آرام سے آتا. میک اپ کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا، وضو نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے میک اپ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند آئی، اللہ نے دھیرے دھیرے جو ہے ہدایت دینا شروع کیا. اس کے بعد میں پوری فلمیں مکمل کی اور میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل گیا. 4 مہینے میں گیا تو کچھ فلمیں میری آنے والی تھی جس کو اللہ نے وہیں پہ جو ہے وہ ڈبے میں ڈال دیا. وہ فلمیں لگی نہیں، اللہ کی مرضی. اللہ میں مکمل کر کے گیا تھا لیکن وہ فلمیں آئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد میں حالات کا دور آیا. 4 مہینے لگانے آنے کے بعد میں حالات آئے، بہت حالات آئے. اتنے حالات آئے کہ میں روڈ پر آ گیا. میں راستے پر کھڑے رہ کے شربت بیچتا. 2 روپیہ کا آدھا گلاس اور 3 روپے کا پورا دودھ کا شربت بنا کے بمبئی میں مرکز کے پاس میں میری ایک گاڑی لگاتا، ٹھیلا. 300 روپیہ مہینہ اس کا ٹھیلے کا کرایہ دیتا اور وہ کام کرتا. لیکن بڑی اس کے اندر جو سکون تھا، بڑی برکت تھی. روزانہ 400-500 روپے کماتا، بیوی کو لے آ کے دیتا. اور اسی وقت میں وہ 3 بچے تھے.
2 بچے تھے، پھر تیسرا ہوا. تو الحمدللہ ایسے جو ہے زندگی کٹتی رہی ماشاءاللہ. تو میں نے بتایا نا مولانا نے دعا دی تھی، اے اللہ اس کے ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں برکت دے، اور اللہ اس کی نسلوں کے اندر دین کے دائی شہدائی پیدا فرما، اور اللہ اس کے ہر کام کو غیب سے پورا، دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو. 3 دعائیں دی تھی اور میں نگد 4 مہینے چلا گیا تھا. اللہ کی قسم وہ دعا نے جو اثر کیا وہ 4 مہینے لگا زندگی کو بدلا. ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں مجاج، اور الحمدللہ اللہ نے کاروبار دیا، گھوڑا گاڑی سب دے دیا اللہ نے. وہ سب حرام کا چھڑا کے اللہ نے حلال کے ذریعے سے دے دیا. اللہ نے ایک زندگی دی، ایک پاکیزہ زندگی دی، اسلام و دین والی زندگی. تو آج میں اس مجمع کو 3 دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ جو نگد تیرے راستے میں 4 مہینے نکلے گا تو اس کے ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آپ میں برکت عطا فرما. پورا مجمع بولو آمین. اور اللہ جو نگد تیرے راستے میں نکلے گا اس کی نسلوں کے اندر دین کے دائی شہدائی پیدا فرما. بولو آمین. اور اللہ نگد تیرے راستے میں 4 مہینے نکلے گا، اللہ اس کی جو ہے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو تو غیر سے پورا فرما. اب بھائی جس کا دل چاہے وہ کھڑے رہ کر کے اپنا نام لکھائے اور اللہ کے راستے میں. دیکھو بھائی یہ آپ کے دھارواڑ کے اندر بہت ساری کالجز، یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر باہر ملکوں سے بچے آ کر کے پڑھتے ہیں. ہمارے ابراہیم بھائی نے مدینے سے ہم کو کال کر کے اسی بات کی تاکید کی کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو باہر ملکوں سے یہاں آتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مجمع یہاں سے پڑھ کر کے جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے ملکوں کے اندر بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. اگر ہم یہاں پر تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے اور ویسے نوجوان بچوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو اس کام میں جوڑیں گے، اس محنت میں جوڑیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بچے جب اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے دین کے داعی بنیں گے، دین کا کام کریں گے، اور ہماری یہ محنت ساری دنیا کے اندر جو ہے دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. تو ہم اس بات کی ایک فکر لیں. ہر علاقوں میں یہ فکریں چل رہی ہے اسٹوڈنٹ کی لائن کی. تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی جو ہے اپنے علاقے میں، اپنے اس دھارواڑ کے اندر بہت ساری جو ہے کالجز، یونیورسٹیز ہے، وہاں محنت کی فکریں کریں، اسٹوڈنٹ کے اندر محنت کریں اور ان کی تشکیلیں کر کے ان کی چھٹیوں کے اعتبار سے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکریں کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. ہاں مانگو بھائی اللہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے. اے اللہ جیسے بھی ہے، اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے. اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے حبیب کی امت میں ہے. اے اللہ تیرے حبیب کی امت کے صدقے میں اللہ معاف فرما دے. تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کے انجان کے گناہ کیے. اے اللہ لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں. اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے. اے اللہ تیری رحمت بہت وسعت والی ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں. اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ اس مجلس میں، اس مجمع میں ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ،
اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہم نیتیں کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم تیرے حکم پر زندگی گزاریں گے، اے اللہ اپنے ایمان کو بنائیں گے، ایمان والی زندگی بسر کریں گے، اے اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اے اللہ تیرے حکم پر چلیں گے، تیرے فرما برداری کریں گے، تیرے فرما بردار بنیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے فرما برداروں میں شمار کر لے، اے اللہ تیرے محبوب بندوں میں شمار کر لے، اے اللہ ان کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے نعمتوں کی بارش کی ہے، اے اللہ جن کو تو نے صراط المستقیم پہ چلایا، جن کو تو نے انعامات دیے، اے اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ اے اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑی تیری حکم عدولیاں کی، اے اللہ تیری نافرمانیاں کی، جان جان کر کے تیرے حکموں کو توڑا ہے، اے اللہ جانے میں انجانے میں گناہ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، اے اللہ جان کے انجان کے گناہ کیے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں تیری راہ پہ چلا دے، تیرے دین کی محنت میں لگا دے، تیرے دین کے کام کے لیے ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا اخلاص اور صحابہ ایسی استقامت، اے اللہ ہمیں ہماری گھر والیوں کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تا قیامت تک کی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت اور حرارت نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جا رہے ہو، اے اللہ زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرما، اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما، تیرے راستے والی موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب کے طریقوں پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گاڑی والی زندگی کو چھوڑ کر داڑھی والی زندگی عطا کر دے، اے اللہ داڑھی والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے نبی کی سنتوں پر چلنا آسان فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ سارے راستے ہموار فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے تیرے راستے میں نکلنے کی نیتیں اور ارادے کیے، اے اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، غیبی مدد غیبی نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ اب یہاں سے جانے کے بعد میں شیطان اپنا کام کرے گا میرے مولا، اے اللہ اس شیطان مردود سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کو ڈھکیل دے، اس کو دفع کر دے، اے اللہ اس کو مردود کر دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما جو ہمیں نمازوں پہ کھڑا کر دے، اے اللہ ہر ضرورت حاجت پہ 2 رکعت پڑھ کے تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجد میں تو یاد نہیں آتا، تیرے سامنے کھڑے رہ کے تو یاد نہیں آتا، اے مولا بازار میں تو کیسے یاد آئے گا؟ اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے اللہ تو ہی حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، کان کی حفاظت فرما، دماغ کی سوچ سمجھ کی حفاظت فرما، ہاتھ پیر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تمام طرف سے تو ہمارا معین و مددگار بن جا، ہمارا حامی و ہمسر بن جا، اے اللہ ہمارا امیر بن جا، اے اللہ ہمارا، اے اللہ تو زندگی کا ساتھی بن جا، اے اللہ تو ہمارا دوست بن جا، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے پاک پروردگار، اے رب العالمین، اے اللہ نمازوں کے لیے اے اللہ جذبے پیدا فرما دے، مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ مسجدوں کو بھر دے، اے پاک پروردگار آج یہ کرونا کی وبا جس کی وجہ سے تیرے گھر میں آنے کے محتاج ہو گئے، اے اللہ تیرے گھر میں آنے سے رک گئی امت، اے اللہ تو راستے کھول دے، بیت اللہ کو کھول دے، اے اللہ مدینہ منورہ کو کھول دے، اے اللہ حج و عمرہ شروع کر دے، اے پاک پروردگار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اے پاک پروردگار تو اے اللہ رحم کر دے، ساری امت پر رحم کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹ چکا ہے، تو ہم سے روٹ چکا ہے میرے مولا، تیری ناراضگی اللہ ہم سب کو ہلاک کر دے گی، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مالک، تیرا روٹنا یا اللہ ہمیں اللہ مصیبت سے خالی نہیں، اے اللہ دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی اجڑ جائے گی، ہم تجھ سے معافی مانگتے، اے اللہ تو راضی ہو جا،
اے اللہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیرے غصے کی وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے، تیرے روٹنے کی وجہ سے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ معاف کر دے، اللہ درگزر کا معاملہ کر دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ کر دے، اے اللہ صرف تیرے حبیب کی وجہ سے کر لے، اے اللہ تیرے حبیب کی وجہ سے کر لے۔ اے پاک پروردگار ہمیں قبول فرما، ہماری اولاد و ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، حلال و حرام کی تمیز پیدا فرما، جائز ناجائز کی تمیز پیدا فرما۔ اے اللہ تمام مخلوقات کے حقوق کو جان جان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حق کو معاف کرنے والا بنا دے، اے اللہ رعایت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہماری معاشرت کو درست فرما دے، اے اللہ کامل و اکمل دین داخل فرما دے۔ اے اللہ جس دین کو ہم دھکے مار رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اس دین کو ہمارے اندر داخل فرما دے۔ تو نے دین میں داخل کیا، اب اس دین کو ہمارے اندر داخل کر دے۔ تو نے اسلام میں داخل کیا، اب اسلام کو ہمارے اندر داخل فرما دے۔ اے پاک پروردگار، اور یہ اللہ تیرے لیے سب کچھ کرنے والا بنا دے، للہیت نصیب فرما دے، اخلاص کی مایا نصیب فرما دے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے، فتین کے فتنے، شریک اشرار سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ دکھلاوے سے، ریاکاری سے، حب جاہ حب مال جیسے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دور کے لیے دیر کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اللہ دائم عطا فرما دے، جو قرض کے مخروج ہے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری ماں بہنوں کے اندر حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ پردہ عطا فرما دے، اے اللہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں دین داخل فرما دے، ہماری نسلوں اور بچوں کے اندر دین داخل فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے اندر دین داخل فرما دے، دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کے انجان کی کہ سب کو معاف فرما دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آپ میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ نسلوں میں دین کے داعی شہدائی پیدا فرما دے۔ اے اللہ دور کے لیے دیر کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کے داعی شہدائی پیدا فرما دے، تمام کاموں سے غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ تمام دنیا آخرت کے کاموں کو غیب سے پورا فرما دے، مدد نصرت فرما دے، پورے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دے، پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر ملک کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رکن اندازیوں کے رکن اندازی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جادو ٹونے شر سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جلنے والوں کی جلن سے حفاظت فرما دے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، جو تیرے دین کی مدد فرمائے تو اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی نصرت فرما دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ جو تیرے دین کا کام کرے اللہ ان کا تو غیب سے کام پورا فرما دے۔ اے اللہ کاروبار میں روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اس مجمع میں جو بندہ جو جائز تمنا اور خواہش کو لے کر آیا ہے اللہ اس کی جائز تمنا اور خواہش کو مراد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کی مدد فرما دے، ہر ایک کو اس مجمع میں سے قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے چلے کے لیے لکھا ہے ان کو قبول فرما لے، ان کی اولاد ان کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پوٹی دعا کو محض تیرے فضل و کرم سے اے اللہ تو غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ تو غیب سے پورا فرما دے۔ مایوس مت ہو اے دل، دستے دعا اٹھا کر پھیرے گانا وہ خالی، در پہ تجھے بلا کر پھیرے گانا وہ خالی، در پہ تجھے بلا کر تم یا ذرا نہ گھبرا، ابر کرم ہے چھایا، آئے گا تھم تھما کر، برسے گا جم جما کر، آئے گا تھم تھما کر، برسے گا جم جما کر۔ مایوس مت ہو دل، دستے دعا اٹھا کر پھیرے گا نا وہ خالی،
در پہ تجھے بلا کر پھیرے گا نا وہ خالی، در پہ تجھے بلا کر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آپ روبرو ہیں پراسرار آواز سے. ہمارا یہ چینل اقرا فاؤنڈیشن ایک دینی و علمی چینل ہے. اقرا فاؤنڈیشن کی ترقی و منزلت آپ کے تعاون پر منحصر ہے، لہذا سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں. فقط دعاؤں کا طالب، آپ کا خادم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.